خوش آمدید پاسٹ ٹو پریزنٹ میں۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جو علم کو عام فہم اور منظم انداز میں آپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیشکش مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد کتاب کے خیالات صاف، غیر جانبدار اور تعلیمی انداز میں پیش کرنا ہے، فیصلے سلانا نہیں۔ آج ہمارے سامنے ہے لک فیری کی کتاب فکر کی مختصر تاریخ یعنی اے بریف ہسٹری آف تھاٹ، اور ہم بات کریں گے اس کے پہلے حصے پر جس کا عنوان ہے فلسفہ کیا ہے۔ ہمارے پاس اس حصے کا خلاصہ بھی ہے، کچھ اہم اقتباسات بھی ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ فیری کا نقطۂ نظر سمجھیں کہ فلسفہ آخر ہے کیا، یہ ہماری فانی زندگی سے کیسے جڑا ہے، اور مذہب سے اس کا کیا فرق ہے۔ یہ سمجھنا میرے خیال سے آگے کے حصوں کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فلسفہ، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کوئی گہری سوچ، مشکل بحثیں، یا بس تنقیدی سوچ؟ لک فیری کہتے ہیں کہ یہ عام تعریفیں جیسے تنقیدی سوچ یا آزادانہ فکر یہ ادھوری ہیں، کافی نہیں۔ بالکل، فیری کا کہنا ہے کہ یہ تعریفیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر فلسفے کی اصل جڑ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسفے کا جو اصل محرک ہے وہ بہت گہرا ہے، بہت بنیادی۔ وہ ہے انسانی حالت، ہیومن کنڈیشن جسے کہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ حقیقت کہ ہم فانی ہیں، محدود ہیں۔ جیسا کہ فیری خود لکھتے بھی ہیں، انسان خدا کے برعکس فانی ہے، یا جیسے فلسفی کہتے ہیں ایک محدود وجود ہے، زمان و مکان میں قید۔ تو یہ احساس کہ ہماری زندگی کی ایک حد ہے، کہ موت آنی ہے، اصل میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے فیری کے مطابق فلسفہ جنم لیتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ صرف کوئی دماغی کھیل نہیں، بلکہ اس حقیقت سے نمٹنے کی کوشش ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے۔ یہ تو کافی سنجیدہ بات لگتی ہے۔ ہاں بالکل، فیری کے لیے فلسفہ محض تجریدی خیالات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اس بنیادی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے کہ ہمیں اپنی یہ محدود زندگی کیسے گزارنی چاہیے، خاص طور پر جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا انجام موت پر ہونا ہے۔ یہ خوف، یہ فکر، فلسفہ اس کا سامنا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہیں پر وہ نجات والی بات آتی ہے نا، سیلویشن۔ یہ لفظ تو عام طور پر مذہب سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ فیری اسے فلسفے کے ساتھ کیسے استعمال کریں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ بھی ایک طرح کی نجات دلاتا ہے؟ جی، یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ فیری کہتے ہیں کہ ہاں، فلسفہ اور مذہب دونوں ہی بنیادی طور پر موت کے خوف سے پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کے معنی کی تلاش سے۔ دونوں ہی ایک طرح کی نجات کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی دکھ اور خوف سے چھٹکارا، لیکن ان کے راستے بالکل مختلف ہیں، اور فیری اس فرق کو بہت واضح کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ فرق کیا ہے پھر؟ فرق بنیادی طور پر ذریعے کا ہے، یعنی کس چیز کے ذریعے نجات حاصل کی جائے۔ مذہب نجات کا راستہ دکھاتا ہے ایمان کے ذریعے، فیتھ۔ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی پر یقین، لافانی زندگی کے وعدے، جنت میں پیاروں سے دوبارہ ملنے کی امید، ان چیزوں کے ذریعے موت کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے بیرونی سہارے پر انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی۔ اور فلسفہ وہ کیا کرتا ہے؟ فلسفہ فیری کے مطابق اسی خوف اور انہی سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر انسانی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے، خاص طور پر عقل پر، ریزن پر۔ وہ کسی مافوق الفطرت وعدے یا کسی بیرونی مدد کی بات نہیں کرتا۔ جیسا فیری کہتے ہیں، فلسفہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت سے نکالیں، اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، صرف عقل کے ذریعے، جرت اور یقین کے ساتھ۔ فلسفہ کہتا ہے کہ موت کی حقیقت کو قبول کرو، اسے سمجھو، اور اپنی عقل اور دانش سے اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ تو گویا ایک راستہ ایمان کا ہو گیا اور دوسرا عقل کا، ایک تسلی دے رہا ہے، دوسرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، اس فرق کو یوں سمجھیں، اگر موت کا خوف ایک اندھیرا کمرہ ہے نا، تو مذہب کہتا ہے گھبراؤ نہیں، بس یقین رکھو، باہر روشنی ہے اور کوئی تمہیں آ کر نکال لے گا۔ جبکہ فلسفہ کہتا ہے آؤ، ہمت کریں، اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کریں، ٹٹول کر دیکھیں کہ اس کمرے میں ہے کیا، دروازہ کہاں ہے، اور ہم خود اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ یہیں پر مجھے مونتھن کا وہ مشہور قول یاد آ رہا ہے جو فیری نے بھی نقل کیا ہے، فلسفی کرنا مرنا سیکھنا ہے۔ To philosophize is to learn how to die۔ یہ سننے میں پہلے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، مطلب مرنا کون سیکھنا چاہے گا؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟
جی، یہ قول دراصل بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلسفہ ہمیں مرنے کی خواہش کرنا سکھاتا ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کو زندگی کا ایک لازمی، ایک فطری حصہ سمجھ کر قبول کیسے کیا جائے۔ اور جب ہم موت کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں جینا سیکھتے ہیں، حال میں جینا۔ مونتین اور ان سے پہلے بھی کئی فلسفی جیسے ایپیکورس وہ یہی کہتے تھے کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تب ہم نہیں ہوتے، تو پھر خوف کس بات کا؟ یعنی مرنا سیکھنا اصل میں جینا سیکھنا ہے، وہ بھی حال میں، بغیر مستقبل کے کسی انجانے خوف کے۔ بالکل، موت کے خوف کو اگر آپ ختم کر دیں یا کم کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی توجہ حال پر مرکوز کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو زیادہ بھرپور طریقے سے جی سکتے ہیں۔ فیری نے ایک مثال بھی دی ہے جو اس نقطے کو واضح کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تصور کریں کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے یا سمندر کے کنارے، ایک وسیع منظر اس کے سامنے ہے۔ اچانک اسے کائنات کی وسعت اور اپنی ذات کی محدودیت کا، اپنی فنا پذیری کا شدید احساس ہوتا ہے۔ وہ زندگی، موت، کائنات میں اپنے مقام کے بارے میں گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ ہاں، یہ تجربہ تو شاید کبھی نہ کبھی بہت سے لوگوں کو ہوتا ہوگا۔ فیری کہتے ہیں کہ یہی لمحہ، یہ جو گہرا تفکر ہے نا، یہی فلسفیانہ سوچ کا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہیں جب آپ مذہبی کہانیوں یا وعدوں میں پناہ لینے کے بجائے اپنی عقل سے اپنی حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس محدود زندگی میں کیا اہم ہے، میرے رشتے، میرا کام، میری خوشی، ان سب کا کیا مطلب ہے جب زندگی اتنی مختصر ہے۔ یہ موت کو قبول کرنا ہے اور حال میں معنی تلاش کرنا ہے، یہی ہے مرنا سیکھنا۔ یہ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اچھا، تو اگر فلسفہ موت کو سمجھنے اور قبول کرنے کے بارے میں ہے، تو فیری اس فلسفہ کرنے کو عملی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اس کی کچھ جہتیں یا پہلو بھی بیان کیے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، فیری فلسفے کے عمل کو 3 بنیادی ستونوں میں، یا آپ کہہ لیں جہتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی جہت ہے نظری تفہیم، تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ، یعنی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا، حقیقت کو، وجود کو۔ یہ صرف سائنسی معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ گہرے سوالات پوچھنا ہے۔ کائنات کی اصل نوعیت کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی کیوں ہیں۔ جیسا کہ قدیم یونان کے سٹوئکس فلسفی تھے، ان کا ماننا تھا کہ فلسفے کا بنیادی کام دنیا کی اندرونی حقیقت کو سمجھنا ہے، جو سب سے زیادہ حقیقی، سب سے اہم اور سب سے زیادہ بامعنی ہے۔ یہ کائنات میں اپنا مقام سمجھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا قدم ہے جاننا، سمجھنا۔ بالکل۔ دوسرا قدم یا دوسری جہت ہے اخلاقی زندگی، ایتھیکل لیونگ۔ ہاں، صرف دنیا کو سمجھ لینا کافی نہیں، فلسفہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا کیسے چاہیے، خاص طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ صحیح اور غلط کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے؟ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ فلسفیانہ سمجھ کو عملی زندگی میں لانے کی بات ہے، اور یہ صرف ذاتی اخلاقیات نہیں، بلکہ ایک بہتر اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل کا سوال بھی ہے۔ تو پہلے سمجھو، پھر اس سمجھ کے مطابق عمل کرو، یعنی صحیح طریقے سے جیو۔ اور تیسری جہت، وہ کیا ہے؟ تیسری جہت ہے دانائی یا نجات، وزڈم یا سیلویشن۔ یہ وہ حتمی مقصد ہے جس کی طرف پہلی 2 جہتیں لے جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بھرپور، بامانی اور پرسکون زندگی گزارنا ہے جو موت کے خوف سے آزاد ہو۔ لیکن یاد رہے، فیری کے مطابق یہ نجات کسی مافوق الفطرت وعدے یا کسی بیرونی طاقت پر منحصر نہیں ہے۔ یہ وہ اندرونی سکون اور دانائی ہے جو عقل سے، خود شناسی سے اور زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بشمول موت کے۔ یہ اپنی انسانی حدود میں رہتے ہوئے اچھی طرح جینا سیکھنا ہے۔ تو یہ تینوں مل کر فلسفے کا ایک مکمل دائرہ بناتی ہیں: دنیا کو سمجھنا، صحیح طریقے سے جینا، اور پھر اندرونی سکون و دانائی حاصل کرنا، اور یہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر۔ جی، فیری کے لیے یہی فلسفے کا جوہر ہے، اس کا اصل کام یہی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو فیری کا مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ فلسفہ آخر ہے کیا ان کے نزدیک؟ دیکھیے، نچوڑ یہ ہے کہ فیری کے مطابق فلسفہ کوئی خشک
علمی مشغلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف کتابوں میں رہے، بلکہ یہ انسانی تجربے کی گہرائی میں اترنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ اپنے سب سے بڑے خوف یعنی موت کے خوف کا سامنا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ سامنا ایمان یا کسی مافوق الفطرت سہارے سے نہیں بلکہ اپنی ہی صلاحیتوں سے کیا جاتا ہے، یعنی عقل، دلیل، غور و فکر اور ہمت کو استعمال کرتے ہوئے۔ فلسفہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم وضاحت اور حکمت تلاش کریں، زندگی کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کریں اور موت کی ناگزیر حقیقت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں پر تنقیدی نظر ڈالنے اور علم کی نوعیت، اس کی حدود کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ایک فعال، ایک عملی راستہ ہے دانائی حاصل کرنے کا۔ یہ تو فلسفے کی ایک بہت مجھے کہنا چاہیے بہت طاقتور تصویر ہے، لیکن کیا ہر کوئی اس سے متفق ہے؟ کیا فیری کے اس نقطۂ نظر پر کوئی تنقید بھی ہے؟ ہمارے ماخذ میں میرا خیال ہے اس کا بھی کچھ ذکر تھا۔ جی ہاں، یہ بتانا ضروری ہے تاکہ تصویر مکمل ہو سکے۔ ماخذ میں ایک اہم تنقیدی نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ فیری کا فلسفے کو تقریباً مکمل طور پر عقل پر مرکوز کرنا اور اسے مذہب کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ شاید مذہب کے کردار کی پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ کس طرح سے؟ مطلب کیا کمی رہ جاتی ہے؟ ماخذ میں مارتھا نصبام جیسے مفکرین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ مذہب صرف خوف کا جواب یا کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہوتا ہمیشہ۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ واقعی مثبت اقدار، کمیونٹی کا احساس اور زندگی کو معنی دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو تنقید یہ ہے کہ وجودی سوالات اتنے پیچیدہ اور جذباتی ہوتے ہیں کہ انہیں صرف عقلی بحث تک محدود کر دینا یہ شاید انسانی تجربے کی پوری گہرائی کو نہ سمجھ پائے۔ ایمان، رسومات اور مذہبی کمیونٹی جو جذباتی سہارا اور امید فراہم کر سکتی ہیں، اسے صرف عقلیت کی کمی کہہ کر نظر انداز کرنا شاید ٹھیک نہ ہو۔ تو گویا اعتراض یہ ہے کہ فیری عقل پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ ایمان اور جذبات کی جو اپنی جگہ اور اہمیت ہے اسے شاید تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ شاید فلسفہ اور مذہب دونوں ہی انسانی وجود کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی جگہ قیمتی بصیرتیں رکھتے ہوں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ نقطہ ماخذ میں پیش کردہ تجزیے کا حصہ ہے۔ یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، نہ ہی فیری کے نظریات کی تردید ہے، یہ صرف بحث کو مکمل کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ نہیں بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ غیر جانبداری سے دونوں رخ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو کہ فلسفہ عقل پر مبنی ہے، موت کا سامنا کرتا ہے، مذہب سے مختلف ہے، یہ ہمیں لازماً تاریخ میں پیچھے لے جاتی ہے۔ کہاں؟ قدیم یونان، جہاں کہا جاتا ہے کہ پہلی بار منظم طریقے سے عقل نے روایتی عقائد اور اساطیر یعنی میتھس کو چیلنج کیا۔ فیری اسے یونانی معجزہ کہتے ہیں، دا گریک میریکل۔ بالکل، یہ ایک منطقی اگلا قدم بنتا ہے۔ اگر فلسفہ عقل کا استعمال ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عقل کی حکمرانی شروع کہاں سے ہوئی۔ قدیم یونان وہ جگہ ہے جہاں یہ عظیم تبدیلی، یہ انقلاب رونما ہوا۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی یونانی معجزے کو کھوجیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ قدیم یونان میں فلسفہ کیسے پیدا ہوا، وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اساطیری سوچ کی جگہ عقلی اور منطقی فکر کو پروان چڑھایا، اور وہ کون سے ابتدائی مفکرین تھے جنہوں نے مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر فلسفہ، جیسا کہ فیری کہتے ہیں، موت کے خوف کا سامنا عقل سے کرنے کا نام ہے، تو کیا اس عقلی سفر کی اپنی کوئی حد ہے؟ کیا عقل واقعی وجود کے گہرے ترین خوف، فنا کے احساس پر مکمل طور پر قابو پا سکتی ہے؟ یا پھر یہ خوف انسانی ہونے کا ایک ایسا لازمی حصہ ہے جسے پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس کے ساتھ ہمیں آہنگ ہو کر جینا سیکھنا پڑتا ہے، چاہے عقل کی مدد سے ہی صحیح؟ کیا عقل کی بھی کوئی حد ہے جب بات ان گہرے جذباتی تجربات کی ہو؟ بہت گہرا سوال ہے اور یقیناً غور طلب ہے۔ اس پر سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے مفید تھی، اگر اس نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا، تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمیں آپ کے خیالات جان کر گہری گفتگو میں خوش آمدید، جہاں ہم پیچیدہ موضوعات کی گہرائی میں جاتے ہیں اور اہم نکات کو آسان بناتے ہیں۔
آج ہم لک فیری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف تھاٹ کے دوسرے باب کو دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے یونانی معجزہ۔ جی، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے کتاب کا۔ تو اس حصے میں ہم سفر کریں گے 6 صدی قبل مسیح کے یونان کا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسفے کا یہ اچانک اتنا طاقتور ظہور کیسے ہو گیا، ایک ایسا واقعہ جسے مصنف یونانی معجزہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ پرانی مذہبی داستانیں، دیومالائی کہانیاں، ان کی جگہ کیسے عقلی سوچنے لینی شروع کی، منطق نے، عوامی بحث نے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ فکری انقلاب کیوں ممکن ہوا، کیا ماحول تھا، وہ کون سے بنیادی تصورات تھے جنہوں نے سوچ کا رخ بدلا، اور اس کے اثرات کیا ہوئے دور تک۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ فکری سفر۔ پہلا سوال تو یہی آتا ہے ذہن میں کہ اسے معجزہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا کیا تھا جو پہلے نہیں تھا اور اچانک یونان میں ہو گیا؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک معجزہ جیسی ہی تبدیلی تھی، خاص طور پر اگر ہم پرانی تہذیبوں کو دیکھیں۔ کتاب میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پہلے جو تہذیبیں تھیں وہ بڑے سوالات کے جواب کے لیے، جیسے کائنات کیسے بنی، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ان سب کے لیے زیادہ تر مذہب یا دیومالائی کہانیوں پر یعنی متس پر انحصار کرتی تھیں۔ اچھا، یہ کہانیاں نسل در نسل چلتی تھیں، معاشرے کی بنیاد ہوتی تھیں۔ ٹھیک۔ لیکن 6 صدی قبل مسیح میں یونان میں کچھ الگ ہوا، کچھ نیا ہوا۔ وہ کیا تھا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی وہاں کی شہری ریاستیں یعنی سٹی سٹیٹس، خاص طور پہ ایتھنز۔ ان کا ایک خاص سیاسی سماجی ڈھانچہ تھا۔ وہ مکمل جمہوریت تو نہیں تھی، لیکن شہریوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو عوامی زندگی میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اچھا، یعنی عام لوگ بھی شامل ہوتے تھے؟ جی، کچھ حد تک۔ اور ایتھنز کا مشہور اگورا یعنی شہر کا مرکزی چوک، وہ صرف کوئی بازار نہیں تھا، وہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں شہری اکٹھے ہوتے، قوانین پر بحث کرتے، انصاف کیا ہے اس پر بات کرتے، اخلاقیات پر مکالمہ کرتے۔ واہ، یعنی کھلی بحث کا ماحول تھا۔ بالکل۔ یہ ماحول جہاں دلیل کو، منطق کو اہمیت ملنے لگی، اس نے لوگوں میں ہمت پیدا کی کہ وہ پرانی روایات پر یا دیوتاؤں کے فیصلوں پر سوال اٹھائیں۔ یہی عوامی بحث اور عقلی دلائل پر زور تھا جس نے فلسفیانہ سوچ کے لیے، آپ کہہ لیں، زمین تیار کی۔ اسی ماحول میں پھر مختلف فلسفیانہ مکتب فکر جیسے رواقیت، سٹوئسزم، جس پر ہم آج زیادہ بات کریں گے، وہ پیدا ہوئے اور پھلے پھولے۔ یہ تبدیلی اتنی بنیادی تھی، اتنی گہری تھی کہ اسے واقعی ایک معجزہ کہا جا سکتا ہے، یعنی انسانی عقل کا دیومالائی کہانیوں پر غالب آنے کا آغاز۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے کہ معاشرے کی ساخت نے سوچ کے نئے راستے کھول دیے۔ تو یہ جو نئی سوچ ابھر رہی تھی، اس کے بنیادی ستون کیا تھے؟ وہ کون سے مرکزی خیالات تھے جن پر یہ سارا نظام کھڑا تھا؟ جی، اس نئی سوچ کے مرکز میں کچھ بہت اہم، بہت طاقتور تصورات تھے۔ پہلا تو کائنات کا تصور ہی بدل گیا۔ رواقی فلاسفرز اور ان جیسے دوسرے مفکر وہ کائنات کو بس ایک بے ترتیب، الٹی سیدھی جگہ نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، تو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے نزدیک کائنات، جسے وہ کاسموس کہتے تھے، وہ ایک انتہائی منظم، بہت ہم آہنگ، ایک خوبصورت نظام ہے، اور یہ صرف بے جان چیزوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ تقریباً ایک زندہ وجود جیسا ہے، جس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہے اور مل کر کام کر رہا ہے۔ زندہ وجود جیسا؟ یہ تو بڑی الگ بات ہے۔ جی ہاں، کتاب میں بھی رواقیوں کے خیال نقل کیا گیا ہے کہ رواقیوں کے نزدیک دنیا کی ساخت یعنی کائناتی نظام نہ صرف شاندار ہے، بلکہ یہ ایک زندہ وجود سے بھی قابل موازنہ ہے۔ پھر اس منظم کائنات کے پیچھے ان کے خیال میں ایک عالمگیر عقلی اصول کام کر رہا تھا، جسے وہ لوگوس کہتے تھے۔ لوگوس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگوس، آپ کہہ لیں، ایک طرح کی کائناتی دانش تھی یا منطق جو ہر چیز میں موجود تھی اور کائنات کو ترتیب دے رہی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا ماننا تھا کہ انسانی عقل بھی اسی لوگوس کا حصہ ہے۔ اچھا، یعنی انسان بھی اس کائناتی ترتیب کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل، یہی تو انقلابی خیال تھا کہ کائنات کے راز صرف دیوتاؤں کے پاس نہیں ہے،
बल्कि इंसानी अक्ल उन तक पहुंच सकती है। वाह! इसी पस मंजर में फिर फलसफे का असल मकसद सामने आया, जिसे वो थ्योरिया कहते थे। थ्योरिया? ये थियोरी जैसा लफ्ज लगता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ थ्योरी बनाना नहीं था। थ्योरिया का मतलब था कायनात की इस गहरी मुनज़्ज़म हकीकत को समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, और ये भी समझना कि इसमें इंसान का मकाम क्या है। ये कायनात की सच्चाई, अखलाकियात के उसूल, इंसाफ की नौइयत, इन सब को जानने की कोशिश थी ताकि इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। अच्छा। ये सिर्फ जानने के लिए जानना नहीं था, बल्कि दानाई हासिल करने और बेहतर जिंदगी गुजारने का अमल था। यानी कायनात को समझना सिर्फ एक इल्मी काम नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक सीधा सीधा बेहतर इंसान बनने और सही जिंदगी गुजारने से था। तो ये जो कायनात का मुनज़्ज़म और अक़ली तसव्वुर था, ये आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर, उसके अखलाकी फ़ैसलों पर, अच्छाई बुराई के तसव्वुरात पर कैसे असरअंदाज हुआ? बिल्कुल, उसका बहुत गहरा असर पड़ा उनकी अखलाकियात पर। रवाकी अखलाकियात का तो बुनियादी उसूल ही यही था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को, अपने आमाल को फितरत और कायनाती निज़ाम से, यानी कॉस्मोस और लोगोस से हम-आहंग करना चाहिए। उनका मानना था कि असल नेकी या फजीलत, वर्च्यू, इसी हम-आहंगी को समझने और उसके मुताबिक अमल करने में है। हम-आहंगी यानी कायनात के साथ मिलकर चलना? जी बिल्कुल। जब वो कहते थे, जैसा किताब में भी लिखा है, जो कुछ होता है इंसाफ के साथ होता है, तो इसका ये मतलब नहीं था कि दुनिया में कोई तकलीफ नहीं या नाइंसाफी नहीं, बल्कि इसका गहरा मतलब ये था कि हर वाकया, चाहे वो हमें बुराई क्यों न लगे, वो कायनाती निज़ाम के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। अच्छा, ये तो काफ़ी मुश्किल बात लगती है कबूल करना। मुश्किल है, लेकिन उनके नज़दीक इसे समझना और कबूल करना ही हकीकी दानिशमंदी थी। उनके लिए असल खुशी दौलत, शोहरत या मज़े जैसी बाहर की चीज़ों में नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, हमारे इख्तियार में भी नहीं। सही। असल खुशी थी अंदरूनी सुकून में, फजीलत में और कायनात के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में। यानी अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा कायनाती निज़ाम अहम था? एक तरह से जी। ये समझना कि हम इस अजीम कायनात का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमारा काम इस कायनाती हम-आहंगी को बरकरार रखने में मदद देना है। यही उनकी इख्लाकियात का निचोड़ था। गोया इंसान का काम था ये जानना कि इस कायनाती ड्रामे में उसका रोल क्या है और फिर उसे अच्छे से निभाना। ये वाकई जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही मुख्तलिफ नज़रिया है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा इंसान को परेशान करता है, वो है मौत का खौफ, फानी होने का एहसास। क्या रवाकी फ़लसफ़े ने इस मसले से निपटने के लिए भी कुछ बताया? यकीनन, मौत का सवाल तो उनके फ़लसफ़े का एक अहम नुक्ता था। रवाकियत ने निजात यानी सैल्वेशन का एक ऐसा तसव्वुर दिया जो उस वक्त के मजहबी तसव्वुरात से बहुत मुख्तलिफ था। कैसे मुख्तलिफ था? ये किसी देवता की मदद पर या मरने के बाद की जिंदगी के वादों पर, जन्नत दोज़ख पर मबनी नहीं था, बल्कि रवाकियत ने निजात का रास्ता खुद एनहिसारी में, अक्ल के इस्तेमाल में और कायनाती निज़ाम को समझने में ढूंढा। खुद एनहिसारी यानी इंसान खुद अपनी निजात का जिम्मेदार था? जी। उनका कहना था कि मौत से डरना गैर मंतकी है। क्यों? क्योंकि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि एक कुदरती तब्दीली है, कायनाती निज़ाम का हिस्सा है, जैसे पैदाइश है। वो मौत को कबूल करने की बात करते थे, उससे डरने की नहीं। किताब में उनका एक मशहूर मशवरा भी नकल हुआ है, जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे। जी, वो क्या है? कि जब तुम अपने बच्चे को चूम रहे हो, तो आहिस्ता से बड़बड़ाने में क्या हर्ज है? कल तुम मर जाओगे। ओह, ये तो सुनने में बहुत सख्त लगता है। क्या मतलब था इसका? बेहिस बनाना था? नहीं, बेहिस्सी मकसद नहीं था। मकसद था गहरी हकीकत पसंदी पैदा करना। ये याद दहानी थी कि जिंदगी, हमारे रिश्ते, ये सब कितने कीमती हैं और कितने नापायदार हैं। अच्छा, यानी कदर करना सिखाना था। बिल्कुल। इस हकीकत को मान लेने से रवाकी समझते थे, हम हाल के लम्हे की कदर करना सीखते हैं, अपने प्यारों के साथ गुजारे वक्त को ज़्यादा अहमियत देते हैं, फजूल चीज़ों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। ये मौत के खौफ पर काबू पाने का एक तरीका था, उसे ज़िंदगी का हिस्सा समझकर कबूल करना, ना कि उससे मुंह मोड़ना। मौत को समझना उनके लिए ज़िंदगी को भरपूर जीने की कुंजी थी।
یہ واقعی گہری بات ہے اور چیلنجنگ بھی. تو کیا یہ سب صرف نظریاتی باتیں تھیں یا رواقیوں نے اس فلسفے کو عام زندگی میں اپنانے کے لیے کچھ طریقے، کچھ مشقیں بھی بتائیں؟ کیا یہ صرف دانشوروں کا فلسفہ تھا یا عام لوگ بھی؟ نہیں، یہ صرف نظریاتی نہیں تھا. رواقیت کی ایک بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ عملی حکمت پر، پریکٹیکل وزڈم پر بہت زور دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ فلسفے کا اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا ہے، صرف دماغی ورزش کرنا نہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کئی ایسی ذہنی اور عملی مشقیں بتائیں جن سے کوئی بھی شخص ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لا سکتا تھا. مثلاً؟ ایک مرکزی نقطہ تھا حال کے لمحے میں جینا. وہ کہتے تھے ماضی کی یادوں میں، پچھتاؤں میں ناٹ کے رہو اور مستقبل کی فکروں میں بھی نہ گھلو. کیونکہ اصل طاقت، اصل زندگی صرف اب میں ہے. ماضی تو گیا، مستقبل ابھی آیا نہیں، صرف حال ہمارے پاس ہے. یہ تو آج کل مائنڈفلنس کی بات جیسی لگتی ہے. جی ہاں، کافی ملتی جلتی بات ہے. اور اسی سے جڑی ایک اور تعلیم تھی دنیاوی چیزوں سے، کامیابی، ناکامی، یہاں تک کہ رشتوں سے بھی ایک قسم کی اندرونی لا تعلقی، نان اٹیچمنٹ پیدا کرنا. لا تعلقی؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا؟ نہیں، پرواہ نہ کرنا نہیں. اس کا مطلب تھا یہ سمجھنا کہ ہر چیز عارضی ہے، بدلتی رہتی ہے. اس سمجھ کے ساتھ جینے سے انسان باہر کے حالات سے کم متاثر ہوتا ہے، اندرونی سکون قائم رکھ سکتا ہے. مشہور رواقی فلسفی اور رومی بادشاہ مارکس اوریلیس، جس کی ڈائری میڈیٹیشنز آج بھی بہت مقبول ہے. جی، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں. اس نے اسی خیال کو یوں کہا تھا: زندگی کا ہر کام ایسے کرو گویا وہ تمہارا آخری کام ہو. واو! یہ تعلیمات آج بھی آپ دیکھیں ذہنی صحت کے لیے، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اور ایک بامانی زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہیں. بلا شبہ رواقیت نے انسانی سوچ پر، خاص طور پر اخلاقیات اور زندگی کے معنی کی تلاش پر بہت گہرے اثرات چھوڑے. لیکن تاریخ میں ہر نظریے کا ایک وقت ہوتا ہے. رواقیت کا کیا بنا؟ کیا یہ فلسفہ یونانی اور رومی دنیا میں ہمیشہ غالب رہا؟ دیکھیں، رواقیت نے فلسفے کی تاریخ میں، خاص طور پر اخلاقیات میں بہت اہم کردار ادا کیا. یہ کائناتی نظام، انسانی عقل اور ذاتی نیکی کے درمیان ایک تعلق جوڑنا، یہ ان کا بڑا کام تھا. لیکن جیسا آپ نے کہا، وقت کے ساتھ اس کی کشش کم ہوئی، خاص طور پر نجات کے تصور کو لے کر. نجات کے تصور میں کیا مسئلہ تھا؟ رواقی نجات کا جو تصور تھا، یعنی مرنے کے بعد فرد کی روح کا کائنات کی عظیم روح لوگوس میں واپس مل جانا، یہ بہت سے لوگوں کو غیر شخصی، امپرسنل لگا، شاید تھوڑا ٹھنڈا محسوس ہوا. اچھا، یعنی اس میں ذاتی بقا نہیں تھی؟ جی، اس میں فرد کی ذاتی شناخت کے قائم رہنے یا مرنے کے بعد اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کی کوئی امید نہیں تھی. یہ ایک بہت عقلی، فلسفیانہ نجات تھی، جذباتی نہیں تھی. کتاب کے مطابق یہی وہ جگہ تھی جسے بعد میں آنے والی عیسائیت نے پر کیا. عیسائیت نے ایک بالکل مختلف اور زیادہ ذاتی قسم کا وعدہ کیا: فرد کی روح کی ذاتی لافانیت، پرسنل امورٹیلٹی، گناہوں کی معافی اور موت کے بعد خدا کی بادشاہی میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی. یہ تو واقعی زیادہ پرکشش لگتا ہے عام انسان کے لیے. بالکل، یہ تصور زیادہ تسلی بخش تھا، جذباتی طور پر زیادہ قابل قبول تھا. تو اس طرح رواقیت اور دوسرے یونانی فلسفوں کی عقلی مگر غیر شخصی نجات کے مقابلے میں عیسائیت کی ذاتی اور جذباتی نجات نے زیادہ مقبولیت حاصل کر لی. اور یہ قدیم یونانی فلسفے کے دور سے ایک نئے مذہبی نظریے کے غلبے کی طرف ایک اہم تاریخی موڑ تھا، جس پر کتاب کے اگلے حصے میں بات کی گئی ہے، یعنی کہ کیسے عیسائیت نے یونانی فلسفے پر غلبہ حاصل کیا. تو آج کی اس گہری گفتگو میں ہم نے لک فیری کی کتاب کی روشنی میں قدیم یونان کے اس حیران کن فکری دور کو دیکھا جسے یونانی معجزہ کہا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے شہری ریاستوں کے ماحول نے عوامی بحث اور دلیل کی روایت ڈالی جس نے دیو مالائی کہانیوں کی جگہ لی. جی، ہم نے رواقیت کے بنیادی تصورات سمجھے: ایک منظم کائنات، کاسموس کا خیال، اس کے پیچھے کام کرنے والا عقلی اصول، لوگوس، اور علم کی وہ تلاش، تھیوریا، جس کا مقصد دانائی اور بہتر زندگی تھا. اور ان کی اخلاقیات جو کائناتی نظام سے ہم آہنگی پر زور دیتی تھیں. بالکل. اور کیسے انہوں نے موت کو ایک قدرتی عمل کے طور پر قبول کرنے اور حال میں جینے کی عملی حکمت سکھائی
گہری گفتگو سننے کا بہت شکریہ۔ اس گفتگو نے آپ میں کیا خیالات جگائے؟ اپنی رائے، اپنے سوالات نیچے تبصروں میں ضرور بتائیے گا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسے تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میں بھی چھوڑے جاتا ہوں غور کے لیے۔ ضرور۔ آج کے دور میں جب ہم اکثر خود کو فطرت سے، کائنات سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیا قدیم رواقیوں کا یہ تصور کہ کائنات ایک منظم نظام ہے اور ہمیں اس سے ہاں آہنگی پیدا کرنی چاہیے، چاہے ہم اسے صرف استعارے کے طور پر ہی لیں، کیا یہ ہمیں اپنے ذاتی مسائل، سماجی چیلنجز، یہاں تک کہ ماحولیاتی بحرانوں سے نپٹنے میں کوئی نئی راہ دکھا سکتا ہے؟ آج ہم فکر کی تاریخ میں ایک ایسے خاص موڑ پر بات کر رہی ہیں جس نے مغربی تہذیب کی بنیادوں کو آپ کہہ لیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی بالکل۔ ہم سب قدیم یونانی فکر سے تھوڑے بہت واقف ہیں۔ وہ کائنات کی ایک عظیم ہم آہنگ ترتیب پر یقین رکھتے تھے، ہے نا؟ اور انسان کا مقصد اسی ترتیب میں اپنی جگہ سمجھنا تھا۔ ایک عقلی ترتیب، لوگوس۔ بالکل۔ لیکن پھر ایک بالکل نئی سوچ آئی، ایک ایسی فکر جس نے انسان کے وجود، موت کے معنی اور پھر نجات، اس سارے تصور کو ہی ایک نئی شکل دے دی۔ جی، اور آج کا ہمارا موضوع لک فیری کی کتاب فکر کی مختصر تاریخ کا وہی تیسرا حصہ ہے جو یونانی فلسفے پر مسیحیت کی اس آپ کہہ لیں فکری فتح کا تجزیہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی عام مذہبی تبدیلی نہیں تھی، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک گہری فکری اور فلسفیانہ تبدیلی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب بنیادی سوالات کے جوابات بدل گئے۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی تصورات تھے، خاص طور پر اخلاقی نظریات جو ابتدائی مسیحیت نے متعارف کروائے۔ جی۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ان نظریات نے نہ صرف یونانی سوچ کو پیچھے چھوڑا بلکہ مغربی فکر پر اتنے گہرے اثرات ڈالے جو آج بھی ہماری سیاست، ہماری اقدار، یہاں تک کہ ہم خود کو کیسے سمجھتے ہیں، ان سب میں نظر آتے ہیں۔ بالکل، فیری اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے وہ جو مسیحیت کا پیغام تھا، انفرادی نجات کا، محبت الہی کا، اس نے لوگوں کو یونانی نظریات سے زیادہ اپنی طرف کھینچا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی بنیادی فرق سے جو نجات کے تصور میں آیا۔ یونانی پس منظر سے شروع کریں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یونانی فلسفہ، خاص طور پر سٹوئسزم جو ہے، وہ نجات یا اصل خوشی کا راستہ کائنات کی عقلی ترتیب یعنی کازمک آرڈر یا لوگوس، اس کے ساتھ ہم آہنگی میں دیکھتا تھا، ٹھیک؟ جی، کائنات ایک منطقی نظام ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس نظام کو سمجھے اور اس کے مطابق جیے، فطرت کے مطابق۔ یہ ایک بہت اونچا تصور تھا، میں مانتی ہوں، لیکن کیا یہ تھوڑا غیر شخصی، امپرسنل نہیں تھا؟ آخر میں آپ کا وجود کائنات کے دھارے میں واپس مل جاتا ہے؟ یقیناً یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اسٹوئزم میں موت فطرت کا حصہ ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کائناتی کل میں وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس میں سکون تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ امید نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی رہیں گے یا اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ بالکل نہیں، اور یہیں مسیحیت نے ایک انقلابی اور آپ کہیں جذباتی طور پر بہت طاقتور متبادل پیش کیا۔ اس نے ذاتی نجات کی بات کی، پرسنل سیلویشن کی۔ اچھا۔ موت کا خوف جو انسان کی فطرت ہے، اسے نظر انداز کرنے یا صرف قبول کرنے کے بجائے مسیحیت نے اس کا براہ راست جواب دیا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب تھا انفرادی لافانیت کا وعدہ، پرسنل امورٹیلٹی۔ یہ یقین کہ مرنے کے بعد بھی آپ رہیں گے، آپ کی شخصیت، آپ کی یادیں، آپ کا شعور سب باقی رہے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ امید کہ آپ اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکیں گے جنہیں آپ نے کھو دیا۔ یہ تو بالکل الٹ ہے اسٹوئزم کے تصور سے۔ جی، اسٹوئزم میں آپ کائنات میں غیر شخصی طور پر ضم ہو جاتے ہیں۔ مسیحیت ذاتی قیامت کی بات کر رہی تھی، پرسنل ریزریکشن کی، جس میں فرد اپنی پوری شناخت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ یہ فرق تو واقعی بہت بڑا ہے، ایک طرف کائنات میں گم ہو جانا، دوسری طرف اپنی انفرادی حیثیت میں ہمیشہ رہنا اور پیاروں سے ملنا۔ اس کی کشش تو سمجھ آتی ہے، یہ سیدھا انسان کی جذباتی ضرورتوں سے جڑتا ہے، محبت، نقصان کا غم، اپنی ذات کے باقی رہنے کی خواہش۔ بلا شبہ،
ہمیں اس نظریے کی نفسیاتی اور جذباتی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسٹوئزم کی فلسفانہ بلندی اپنی جگہ، لیکن مسیحیت کا پیغام عام آدمی کے دل کی گہرائیوں تک اترا۔ یہ صرف عقل کو نہیں بلکہ امید، خوف، محبت جیسے گہرے انسانی جذبات کو مخاطب کر رہا تھا۔ بالکل۔ فیری کہتا ہے کہ یہ ذاتی نجات کا وعدہ مسیحیت کے پھیلاؤ میں ایک بہت اہم عنصر تھا۔ تو صرف نجات ہی نہیں بلکہ خدا یا الوہیت کا تصور بھی بدلا۔ یونانی فکر میں لوگوس کا تصور تھا کائنات کی وہ غیر شخصی عقلی ترتیب۔ کیا مسیحیت نے اسے بھی نئی شکل دی؟ ہاں، یہ ایک اور بہت ہی اہم تبدیلی تھی۔ لوگوس، خاص طور پر اسٹوئزم میں، کائنات کی روح تھی، وہ غیر شخصی الہی اصول جو ہر چیز میں موجود تھا۔ ٹھیک۔ لیکن مسیحیت نے اس یونانی تصور کو لیا اور اسے بالکل بدل دیا۔ سینٹ جان کی انجیل کے وہ مشہور الفاظ ہیں نا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جی۔ اور پھر کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہاں کلام جو ہے وہ یونانی لفظ لوگوس کا ہی ترجمہ ہے۔ یعنی مسیحیت نے یہ کہا کہ کائنات کا یہ عظیم عقلی اصول، یہ لوگوس، کوئی ایبسٹریکٹ قوت نہیں بلکہ ایک زندہ شخصیت یعنی یسوع مسیح میں مجسم ہو گیا ہے۔ یہ تو مطلب پوری سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک زبردست فکری چھلانگ تھی۔ ایک غیر واضح، دور دراز، تجریدی اصول سے تصور ایک جیتے جاگتے، سانس لیتے ہوئے ذاتی خدا اور نجات دہندہ کی طرف آ گیا۔ واہ! اب خدا کائنات کی کوئی ٹھنڈی منطق نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ہستی تھی جس نے انسانی روپ دھارا، انسانوں کے دکھ درد سہے، ان سے محبت کی اور ان کی نجات کے لیے جان دی۔ اس نے الوہیت کو سمجھنے کے لیے وہ قابل رسائی بنا دیا، ذاتی بنا دیا، جذباتی طور پر متعلقہ بنا دیا۔ یہ اب صرف فلسفیوں کا موضوع نہیں رہا بلکہ ہر فرد کا ذاتی تعلق بن گیا۔ جی بالکل۔ اور اسی ذاتی خدا نے پھر محبت کے تصور کو مرکزی حیثیت دی، جیسا آپ نے اشارہ کیا۔ یونانی فلسفے میں تو حکمت، عقل، فضیلت پر زور تھا، لیکن مسیحیت نے محبت کو سب سے اوپر رکھا۔ یقیناً، محبت، خاص طور پر وہ اگاپی والی محبت، یعنی خدا اور انسانوں کے لیے غیر مشروط، بے لوث محبت، یہ مسیحی تعلیمات کا مرکز بن گئی اور نجات کا بنیادی راستہ بھی۔ یہ صرف ایک جذبہ نہیں تھا، بلکہ اسے ایک ایسی کائناتی قوت مانا گیا جو موت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فیری اس نقطے پر روشنی ڈالتا ہے کہ مسیحیت میں یہ خیال ہے کہ مسیح کی محبت اور قربانی نے موت کی طاقت کو توڑ دیا، یا جیسے وہ کہتا ہے، موت کو ہی مار دیا اور فانی انسانوں کے لیے لافانی زندگی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ یونانی اخلاقیات سے تو بہت مختلف لگتا ہے، جہاں نیکی، عقل، ضابط نفس اور کائناتی ترتیب کی سمجھ سے آتی تھی۔ لیکن یہ محبت پر مبنی اخلاقیات عملی طور پر کیسے کام کرتی تھیں؟ کیا اس نے اخلاقی فیصلوں کے معیار کو بھی بدلا؟ ہاں، اس نے اخلاقیات کی بنیاد کو باہر سے اندر کی طرف منتقل کیا۔ یونانی اور رومی دنیا میں قانونوں، رسومات، سماجی اصولوں کی پابندی اہم تھی۔ ٹھیک۔ مسیحیت نے زور فرد کے باطنی ضمیر پر دیا، انر فورم آف کانشنس۔ نیت، اندرونی ایمان اور محبت ظاہری اعمال سے زیادہ اہم قرار پائے۔ سینٹ پال کا وہ مشہور قول ہے نا، روح الفاظ سے زیادہ اہم ہے۔ جی، the spirit is more important than the letter۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قانون کی ظاہری پیروی سے زیادہ اہم وہ جذبہ اور نیت ہے جس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور فیری کا کہنا ہے کہ یہی اندرونی پہلو پر توجہ بعد میں مسیحیت کو سیکولر معاشروں میں بھی متعلقہ رہنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ بالکل، جب اخلاقیات کا مرکز فرد کا ضمیر اور اس کی نیت بن جائے تو وہ کسی خاص مذہبی ادارے یا رسومات سے وہ کم جڑا رہ جاتا ہے۔ اخلاقیات ایک زیادہ ذاتی اور اندرونی معاملہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ تصور کہ اصل اہمیت اندرونی حالت کی ہے، یہ بعد میں آنے والے سیکولر اخلاقی نظاموں کے لیے بھی بنیاد فراہم کر سکا، جو فرد کی ذاتی ذمہ داری اور خود مختاری پر زور دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سب سے بڑی اور شاید سب سے انقلابی تبدیلی کی طرف لاتا ہے جس کا فیری ذکر کرتا ہے، خود اخلاقی قدر یا مورل ورتھ کی بنیاد کا بدل جانا۔
جہاں تک مجھے یاد ہے یونانی فکر میں خاص طور پر ارسطو کے ہاں نیکی یعنی ورچو کا تعلق اکثر فطری صلاحیتوں یا پیدائشی تحائف سے تھا، مطلب کوئی بہادر پیدا ہوتا تھا یا ذہین یا انصاف پسند۔ درست کہا آپ نے، یہ بڑی حد تک فطرت پر مبنی اخلاقیات تھیں۔ آپ کی خوبیاں یا خامیاں آپ کی فطرت کا حصہ سمجھی جاتی تھیں، لیکن مسیحیت نے یہاں ایک مکمل انقلاب برپا کیا۔ کیسے؟ اس نے اعلان کیا کہ حقیقی اخلاقی قدر آپ کی موروثی صلاحیتوں، آپ کی سماجی حیثیت آپ کی فطرت سے نہیں آتی بلکہ آپ کی آزاد مرضی سے آتی ہے، فری ول، آپ کے انتخاب سے آتی ہے۔ انتخاب سے؟ جی، کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا چنتے ہیں، خاص طور پر برائی کے مقابلے میں اچھائی کا انتخاب۔ یہ اس بات سے زیادہ اہم ہے کہ آپ قدرتی طور پر کیا ہیں کی بنیاد پر؟ یہ تو اس وقت کے سماجی ڈھانچے کے لیے ایک زبردست چیلنج ہوگا۔ یقیناً یہ واقعی ایک دھماکہ خیز تصور تھا۔ فیری اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور جملہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انسانی تاریخ میں پہلی بار فطرت کے بجائے آزادی اخلاقیات کی بنیاد بن گئی تھی۔ For the first time in human history, liberty, rather than nature, had become the foundation of morality. واہ! یہ خیال کہ آپ کی اخلاقی قدر آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی آزادی میں ہے، اس نے فرد کی اہمیت کو ایک بے مثال بلندی عطا کی۔ اور کیا یہی وہ نقطہ ہے جہاں فیری جدید انسانی حقوق کے نظریے کی جڑیں دیکھتا ہے؟ بالکل۔ اگر ہر فرد کی اخلاقی قدر اس کی آزاد مرضی پر مبنی ہے، اور اگر ہر فرد، جیسا کہ مسیحیت نے سکھایا، خدا کی نظر میں برابر ہے اور اس کی تخلیق کا عکس ہے، تو پھر ہر فرد موروثی وقار اور قدر کا حامل ہے۔ انہیرنٹ ورتھ اینڈ ڈگنیٹی، اس کی سماجی حیثیت، جنس، نسل یا قابلیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیری واضح کرتا ہے کہ اگرچہ آج انسانی حقوق کا فلسفہ سیکولر زبان میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی گہری جڑیں فرد کی اسی مسیحی تصوراتی تشکیل میں پیوست ہے۔ وہ کتاب میں لکھتا ہے، مفہوم کے طور پر، کہ یہ واضح ہے کہ انسانی شخصیت کی اس مسیحی اثر نو تشکیل کے بغیر، یعنی فرد کی حیثیت سے انسان کی قدر کے بغیر، انسانی حقوق کا وہ فلسفہ جس کے ہم آج قائل ہیں کبھی وجود میں نہ آتا۔ یہ سب کچھ واقعی بہت گہرا اور دور رس ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سب میں عقل یعنی ریزن کا کیا مقام تھا، جو یونانی فلسفے کا مرکز تھی؟ کیا مسیحیت نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا اور صرف ایمان پر انحصار کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا گیا۔ مسیحی مفکرین نے عقل کو اہم سمجھا، خاص طور پر صحیفوں کی تشریح کرنے، الہیاتی دلائل وضع کرنے اور خدا کی تخلیق کردہ کائنات یعنی فطرت کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا؟ جی، مثال کے طور پر سینٹ تھامس ایکویناس جیسے عظیم مفکر نے ارسطو کے فلسفے کو مسیحی الہیات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بڑی کوشش کی، تو عقل کو ایمان کی خدمت میں استعمال کیا گیا۔ لیکن پھر بھی ایمان اور عقل کے درمیان ایک کشیدگی تو رہی ہوگی، خاص طور پر جب بات ان عقائد کی آتی ہے جو خالصتاً منطقی نہیں لگتے، جیسے خدا کا انسان بننا یعنی انکارنیشن۔ یقیناً یہ کشیدگی ہمیشہ موجود رہی اور فلسفے کی تاریخ کا ایک اہم موضوع ہے۔ کچھ بااثر مسیحی مفکرین جیسے سینٹ آگسٹین اور بعد میں پاسکل، انہوں نے صرف عقل پر انحصار کرنے والے فلسفے کو ایک قسم کے فکری تکبر کے طور پر دیکھا، انٹلیکچول پرائیڈ۔ تکبر؟ کیسے؟ ان کا ماننا تھا کہ فلسفہ اکثر اس عاجزی، اس ہیوملٹی سے خالی ہوتا ہے جو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر تجسیم جیسے بھیدوں کو قبول کرنے کے لیے۔ ان کے نزدیک الہی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے عقل محدود ہے۔ فلسفہ مددگار ہو سکتا ہے، راستے کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن حتمی سچائی تک پہنچنے کے لیے ایمان ناگزیر ہے۔ تو ایمان عقل سے بالا تر ہو کر ان چیزوں کو قبول کرتا ہے جو عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی؟ جی، بنیادی طور پر یہی نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان تمام اہم نکات کو ایک بار پھر سمیٹ لیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لک فیری کے مطابق مسیحیت نے یونانی فکر کے مقابلے میں نجات کا ایک نیا ذاتی اور پرکشش تصور پیش کیا، غیر شخصی کائناتی ہم آہنگی کے بجائے ذاتی لافانیت اور پیاروں سے ملاقات۔ جی،
لوگوس کا تصور ایک غیر شخصی اصول سے ایک شخصی مجسم نجات دہندہ میں تبدیل ہو گیا۔ اخلاقیات کا مرکز بیرونی قوانین سے ہٹ کر محبت اور فرد کے باطنی ضمیر پر مرکوز ہو گیا، اور شاید سب سے انقلابی تبدیلی یہ تھی کہ اخلاقی قدر کی بنیاد فطرت سے ہٹا کر آزاد مرضی اور آزادی پر رکھی گئی، جس سے ہر فرد کی موروثی ناقابل تنسیخ قدر کا تصور ابھرا۔ بالکل درست، اور یہ سمجھنا کلیدی ہے کہ یہ محض ایک مذہبی عقائد کا مجموعہ نہیں تھا جس نے مقبولیت حاصل کی۔ جیسا کہ فیری بار بار واضح کرتا ہے، یہ ایک گہری فلسفیانہ تبدیلی تھی۔ فلسفیانہ؟ جی، اس نے وجود، وقت، ذات یعنی سیلف، اخلاقیات اور الوہیت کے بارے میں بنیادی سوالات کے جوابات کو نئی شکل دی۔ ان تصورات نے مغربی ثقافت کی بنیادوں کو اتنا گہرا متاثر کیا کہ ان کے اثرات آج بھی ہمارے قانونی نظام، ہمارے سیاسی نظریات اور ہماری ذاتی زندگی کے بارے میں ہماری سمجھ میں رچے بسے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یونانی منطق اور فلسفے کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ایک نئے مسیحی معنیاتی ڈھانچے میں جذب اور تبدیل کر دیا گیا؟ بالکل یہی ہوا۔ اور یہ فیری کے اس وسیع تر استدلال سے بھی جڑتا ہے کہ جدید دنیا کو، حتیٰ کہ ہمارے بظاہر سیکولر معاشروں کو بھی پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں مذہب کی تاریخ، خاص طور پر مسیحیت کے ان بنیادی تصورات کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے ہماری تہذیب کی تشکیل کی۔ بلا شبہ یہ نظریات، چاہے ہم انہیں پہچانیں یا نہ پہچانیں، ہماری ثقافت کے ڈی این اے کا حصہ بن چکے ہیں۔ جی بالکل، ان تبدیلیوں نے نہ صرف قدیم یونانی فکر کے غلبے کو چیلنج کیا اور بالآخر اس پر فتح حاصل کی، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے مغربی فکر کی سمت متعین کر دی، جس کے اثرات ہمیں نشاط ثانیہ اور ہیومنزم کے آغاز میں بھی واضح طور پر نظر آئیں گے، جس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ بحث در حقیقت جدید دور کے فکری منظرنامے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست جائزہ تھا، اس نے یقیناً سوچ کے کئی نئے در کھولے ہیں۔ اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ جی؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسیحیت نے ایمان پر مبنی اقدار، جیسے ہر فرد کی موروثی قدر اور محبت کی مرکزیت کو فروغ دیا۔ دوسری طرف یونانی فکر اور بعد ازاں روشن خیالی نے عقل اور منطق پر زیادہ زور دیا۔ کیا یہ بنیادی کشیدگی، ایمان سے نکلی ہوئی اقدار جیسے انسانی وقار اور عقل پر مبنی نظام جیسے سائنسی یا قانونی منطق، کیا یہ کشیدگی آج بھی ہمارے عصری مباحثوں کو تشکیل نہیں دیتی؟ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر انسانی حقوق کی نوعیت، اخلاقی فیصلے یا یہاں تک کہ سیاسی نظریات، ہم اکثر ان مباحثوں میں ایسی اقدار کا حوالہ دیتے ہیں جن کی جڑیں گہری مذہبی روایت میں ہیں، چاہے ہم انہیں آج سیکولر زبان میں ہی کیوں نہ بیان کریں۔ یہ تاریخی جڑیں آج بھی کتنی مضبوط ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے غور و فکر کے لیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صدیاں پرانی فکری تبدیلیاں آج بھی ہماری زندگیوں سے کس قدر جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا لک فیری کی کتاب فکر کی مختصر تاریخ کے تیسرے حصے کا ہمارا گہرائی سے جائزہ، جس میں یونانی فلسفے پر مسیحیت کی فکری فتح کا تجزیہ کیا گیا۔ اگلی بار ہم چوتھے حصے میں قدم رکھیں گے، ہیومنزم یعنی جدید فلسفے کی پیدائش۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نشاط ثانیہ، سائنسی انقلاب اور عقل کی نئی تفہیم ہے ایک بار پھر فکری کی دنیا میں انقلاب برپا کیا اور اخلاق۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم فکری تبدیلی پر بات کرنے والے ہیں، وہ دور جب انسان نے کائنات اور خدا کی جگہ خود کو مرکز میں رکھنا شروع کیا، جسے ہم انسانیت پسندی یا ہیومنزم کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایک بہت بڑی شفٹ تھی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہم لوک فیری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف تھاٹ کے حصہ 4 کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ چند صدیاں پہلے کیسے سائنس نے پرانے کائناتی نظریات کو، جو ہزاروں سال سے چلے آ رہے تھے، انہیں چیلنج کیا اور انسان کو ایک نئے علمی اور اخلاقی مرکز کے طور پر سامنے لایا۔ صحیح۔ تو چلے شروع کرتے ہیں پرانے تصور سے۔ قدیم فلسفہ جیسے اسٹوئسزم میں وہ کائنات کو ایک منظم، ایک ہم آہنگ، ایک عقلی نظام سمجھتے تھے۔ لوگوس کہتے تھے وہ اسے۔ جی ہاں، لوگوس۔ اور ان کے نزدیک زندگی کا مقصد اسی کائناتی نظام کو سمجھنا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا تھا، اسی میں نجات تھی۔ بالکل، ان کے لیے کائنات میں ایک ترتیب تھی، مقدس ترتیب، اور دانائی اسی ترتیب میں اپنا مقام پہچاننے کا نام تھا۔
یہ نظریہ تو صدیوں تک غالب رہا، لیکن پھر جیسے آپ نے کہا یورپ میں کچھ ایسا ہوا، سائنسی میدان میں ایک طوفان سا آیا جس نے اس پورے فکری ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کوپرنیکس، گیلیلیو، نیوٹن اور خاص طور پر ڈیکارٹ، ان مفکرین نے آخر ایسا کیا کیا کہ صدیوں پرانا کائنات کا تصور، جس میں زمین مرکز تھی، ہر چیز کی ایک جگہ تھی، وہ سب الٹ پلٹ ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا کہ چند لوگوں نے ہزاروں سال کے یقین کو چیلنج کر دیا؟ یہ ایک زبردست آپ کہہ لیں فکری دھماکہ تھا۔ کوپرنکس نے کہہ دیا کہ بھئی زمین نہیں، سورج مرکز ہے۔ اوہ! گیلیلیو نے جب دوربین سے آسمان کو دیکھا تو وہ جو ایک چھوٹی محدود کائنات کا تصور تھا وہ ٹوٹ گیا، ایک لامتناہی کائنات نظر آئی۔ پھر نیوٹن آئے، انہوں نے بتایا کہ کائنات تو قوانین قدرت کے تحت چل رہی ہے، ایک مشین کی طرح، کوئی ایسی پراسرار آہنگ نہیں ہے۔ اور ڈیکارٹ نے تو کہا کہ علم کی بنیاد مشاہدے سے زیادہ عقل اور ریاضی پر ہونی چاہیے۔ ان سب نے مل کر اس خیال کو ختم کر دیا کہ کائنات ایک بامقصد انسان کے لیے بنی ہوئی آہنگ جگہ ہے۔ اچھا۔ اس کی جگہ ایک لامحتناہی، سرد، میکینکی اور کہنا چاہیے کہ بے مقصد کائنات کا تصور ابھر آیا۔ اس نے صرف کائنات کے تصور کو نہیں بدلا، بلکہ مذہب اور اخلاقیات کی جو پرانی بنیادیں تھیں انہیں بھی شدید طور پر کمزور کر دیا۔ جیسا فیری کی کتاب میں وہ جملہ ہے نا، all coherence gone, no harmonious cosmos and no natural moral order۔ اوہو، یعنی ساری ہم آہنگی ختم، نہ کوئی ہم آہنگ کائنات رہی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ثقافتی اور نفسیاتی جھٹکا ہوگا 16ویں 17ویں صدی کے لوگوں کے لیے، یہ سوچنا کہ کائنات ہمارے لیے نہیں بنی، شاید کوئی بڑا مقصد بھی نہیں۔ یہ تو یقیناً گہرے بحران کا باعث بنا ہوگا، مطلب ان کا پورا ورلڈ ویو ہی تو بکھر گیا۔ بالکل بالکل، یہ ایک وجودی بحران تھا، ایگزسٹینشل کرائسس جیسے کہتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر کائنات میں کوئی ترتیب نہیں، اگر انسان اس کا مرکز نہیں، اگر خدا کا منصوبہ واضح نہیں، تو پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ جو پرانے نجات کے نظریات تھے، جو کسی کائناتی ترتیب یا الہی احکامات پر مبنی تھے، وہ اب مشکوک لگنے لگے۔ اخلاقیات کی بنیادیں ہل گئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے، اسی بحران کے جواب میں جدید فکر نے ایک نیا مرکز ڈھونڈا، اور وہ مرکز تھا خود انسان۔ اچھا، انسان؟ جی، اب توجہ کائنات یا خدا سے ہٹ کر انسانی عقل، انسانی وقار، انسانی صلاحیتوں اور انسانی حقوق پر مرکوز ہو گئی۔ یہیں سے ہیومنزم یعنی انسانیت پسندی کا حقیقی آغاز ہوا۔ انسان کو ایک طرح سے کائنات اور الوہیت کی جگہ پر لا کھڑا کیا گیا۔ اچھا، تو جب کائنات کا تصور بدلا تو ظاہر ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہوگا۔ قدیم یونانی تو تھیوریا پر یقین رکھتے تھے، یعنی بس کائنات پر غور و فکر کرنا۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نیا سائنسی طریقہ محض کائنات کا تماشا دیکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ فطرت کو سمجھنے کے لیے اس میں فعال مداخلت، ایکٹیو انٹرونشن، تجربات کرنا، پیمائش کرنا، اور سب سے بڑھ کر اسباب اور نتائج یعنی کازل ایکسپلینیشن کے رشتوں کو تلاش کرنا تھا۔ علم اب مشاہدے سے زیادہ کرنے اور جانچنے سے حاصل ہونے لگا۔ صحیح۔ اور پھر کانٹ جیسے مفکرین آئے، انہوں نے اس پر مزید کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، علم حسی تجربے سے آتا ہے، لیکن ہمارا ذہن خالی سلیٹ نہیں ہے۔ وہ ان تجربات کو سمجھنے اور منظم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اخری سانچوں، کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ کا استعمال کرتا ہے۔ کانٹ نے علم کو تجربے اور عقل کے امتزاج سے منظم کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر اخلاقیات کے لیے ایک مکمل طور پر نئی انسانی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ کانٹ کی اخلاقیات یہ پرانی مذہبی یا کائناتی اخلاقیات سے کیسے مختلف تھیں؟ کیا یہ کہنا کہ اخلاقیات کا خدا یا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس وقت ایک بہت انقلابی یا متنازع خیال نہیں سمجھا گیا ہوگا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور انقلابی قدم تھا۔ کانٹ نے اخلاقیات کی بنیاد مکمل طور پر انسانی عقل، ارادے اور آزادی پر رکھی۔ اس نے کہا کہ اخلاقیات کا سرچشمہ باہر نہیں، کائنات یا آسمان میں نہیں، بلکہ خود انسان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر؟ جی، اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں:
پہلی، انسانی آزادی، یعنی انسان اپنی جبلت یا حالات کا قیدی نہیں بلکہ انتخاب کرنے پر قادر ہے۔ دوسری، بے غرضی، الٹروئزم، یا جسے وہ نیک نیت، گڈ ول کہتا تھا، یعنی کوئی کام اس لیے کرنا کہ وہ اخلاقی طور پر درست ہے، کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ اچھا، نیک نیت۔ اور تیسری، مشترکہ بھلائی، یعنی ایسے اصول اپنانا جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ کانٹ کا مشہور کیٹیگوریکل امپیریٹو یعنی حتمی حکم اسی خیال کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے کیٹیگوریکل امپیریٹو؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچو، کیا میں چاہوں گا کہ میرا یہ عمل ایک آفاقی قانون بن جائے، یعنی ہر کوئی ہر جگہ ہمیشہ ایسا ہی کرے؟ اوہ، گہری بات ہے۔ جی۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ دوسرے انسانوں کو کبھی بھی اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ ہر انسان کو بذات خود ایک مقصد سمجھو، اس کے وقار کا احترام کرو۔ یہ اخلاقیات کو مکمل طور پر انسانوں کی مرضی پر مبنی کرنے کی کوشش تھی، جیسا کہ فریری کی کتاب میں بھی ذکر ہے۔ نیکی اب کسی بیرونی حکم کی تعمیل نہیں رہی، بلکہ اندرونی نیک نیت کا نام بن گئی۔ یہ تو واقعی اخلاقیات کی پوری بنیاد ہی بدل گئی۔ انسان کو مرکز بنانا، اس کی عقل اور ارادے کو اتنی اہمیت دینا۔ اسی سلسلے میں روسو کا نام بھی آتا ہے نا؟ روسو نے انسانی فطرت کے بارے میں کیا کہا جس نے اس انسانیت پسند سوچ کو مزید تقویت دی؟ ہاں، روسو نے تو انسان کی تعریف ہی نہیں کر دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، انسان اور جانور میں اصل فرق ذہانت یا سماجی ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل فرق ہے انسان کی کاملیت کی صلاحیت، پرفیکٹیبلٹی۔ کاملیت مطلب یہ کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو زندگی بھر خود کو بدلنے، سیکھنے، بہتر بنانے اور ارتقا پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جانور تو اپنی جبلت کے مطابق جیتے ہیں، ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پیدا ہوئے تھے، لیکن انسان اپنی تاریخ، تعلیم، تجربات، معاشرے کے ذریعے خود کو مسلسل تشکیل دیتا ہے۔ وہ اپنی پیدائشی حالت کا قیدی نہیں ہے۔ کاملیت کی صلاحیت، یعنی انسان فکس نہیں ہے، وہ بدل سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ واو، اس کے تو یقیناً بہت گہرے نتائج نکلے ہوں گے، خاص طور پر سماجی اور سیاسی سطح پر۔ بہت گہرے۔ آپ سوچیں، اگر انسان کامل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ اس سے انفرادی اختیار، ایجنسی، تعلیم کی اہمیت اور انسانی حقوق کے جو تصورات ہیں ان کو زبردست فروغ ملا۔ اگر انسان پیدائشی طور پر کسی خاص طبقے، نسل یا کردار کا پابند نہیں، تو پھر معاشرے کو بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہر فرد کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع دے۔ صحیح۔ اسی سوچ نے روایتی سماجی ڈھانچوں اور موروثی اختیارات کو چیلنج کیا۔ فیری ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے جو رہنما تھے، جاکوبن، وہ ایک طرح سے کارٹیشین تھے، یعنی ڈیکارٹ کے پیروکار۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس طرح کہ انہوں نے اتھارٹی کی دلیل، آرگیومنٹس فرام اتھارٹی، کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی بات صرف اس لیے صحیح ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی پادری یا کوئی پرانی کتاب ایسا کہتی ہے۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر ایک نیا معاشرہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ انسانی اختیار پر یقین کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ تو جب خدا یا کائنات پر مبنی پرانے سہارے ختم ہو گئے اور انسان نے خود کو مرکز بنا لیا، تو پھر لوگوں نے زندگی میں معنی اور مقصد کہاں تلاش کیا؟ اگر کوئی کائناتی منصوبہ نہیں تو جینے کا جواز کیا تھا؟ بالکل، یہ ایک بنیادی سوال تھا جس کا جواب انسانیت پسندی نے دینے کی کوشش کی۔ یہاں سے وہ نظریات ابھرے جنہیں فیری متبادل نجات کے نظریات، آلٹرنیٹیو سیلویشن تھیریز کہتے ہیں۔ متبادل نجات؟ اب نجات کسی دوسرے جہان میں نہیں، بلکہ اسی دنیا میں انسانی کوششوں سے حاصل ہونی تھی۔ معنی کہاں سے آئے؟ انسانی وقار کے احترام سے، علم کے حصول سے، اخلاقی طور پر بہتر بننے سے، اور تاریخ میں ترقی یعنی پروگریس کے تصور سے۔ اچھا، ترقی کا تصور۔ ہاں، یہ خیال کہ انسانیت مجموعی طور پر جہالت اور ظلم سے نکل کر روشن خیالی اور آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ ایک نیا محرک بنا۔ سیکولر ہیومنزم جو ہے وہ اسی کوشش کا نام تھا کہ موت کے خوف اور زندگی کے معنویت جیسے وجودی سوالات کا جواب مذہب کے بغیر خالصتاً انسانی عقل اور اقدار کی بنیاد پر دیا جائے۔ لیکن کیا یہ کامیاب ہوا؟ لیکن جیسا کہ فیری نشاندہی کرتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بعد میں آنے والے مفکرین، خاص طور پر نیچے، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے،
انہوں نے ان متبادل نجات کے نظریات پر سخت تنقید کی۔ نیچے کا خیال تھا کہ یہ انسانیت پسند اقدار جیسے عقل، ترقی، مساوات، یہ دراصل پرانی مذہبی اقدار کا ہی ایک سیکولر روپ ہیں، اور یہ بھی اتنی ہی کمزور اور بے بنیاد ہیں۔ ایک بنیادی سوال پھر بھی وہیں کا وہیں رہا، جسے فیری کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اور کون سا خیال ہمیں بچا سکتا ہے؟ کیا واقعی انسانیت پسندی وہ تمام گہرے وجودی جوابات فراہم کر سکتی ہے جو کبھی مذہب یا قدیم فلسفہ فراہم کرتا تھا؟ یہ سوال آپ کہہ لیں کھلا رہ گیا۔ تو اس ساری بحث کا، اس صدیوں پہلے ہونے والی فکری تبدیلی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ انسانیت پسندی کی لہر آج بھی ہماری زندگیوں، ہمارے معاشروں، ہماری سیاست اور ہماری ذاتی اقدار پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے؟ اس کا اثر تو ہر جگہ ہے۔ آج ہم جن جدید انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جی، جمہوریت کو ایک بہتر نظام سمجھتے ہیں، سائنس پر بھروسہ کرتے ہیں، قانون کی نظر میں برابری کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سب کی جڑیں اسی انسانیت پسند انقلاب میں پیوست ہیں۔ انفرادی آزادی کی قدر، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق، اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ سب اسی دور کی پیداوار ہے۔ البتہ وہ بنیادی کشمکش جو اس دور میں شروع ہوئی، یعنی انفرادی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ انسانی عقل کی حدود کیا ہیں؟ کیا ترقی ہمیشہ مثبت ہوتی ہے؟ یہ کشمکش آج بھی جاری ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے موجودہ تصورات کہاں سے آئے، کن تاریخی اور فکری چیلنجز کے جواب میں پیدا ہوئے، یہ ہمیں حال کو بہتر طور پر سمجھنے اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم ایک طرح سے لاشعوری طور پر اسی وراثت کو جی رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے 16ویں اور 17ویں صدی کے سائنسی انقلاب نے کائنات اور خدا پر مبنی قدیم تصورات کو چیلنج کیا، جس سے ایک فکری بحران پیدا ہوا۔ اس بحران کے جواب میں انسانیت پسندی ابھری، جس نے انسان، اس کی عقل، وقار اور آزادی کو نیا مرکز بنایا۔ ہم نے کانٹ کی انسانی بنیادوں پر قائم اخلاقیات اور روسو کے انسان کی کاملیت کے تصور پر بات کی، جس نے جدید حقوق اور سیاسی نظریات کی بنیاد رکھی۔ جی بالکل، اور یہیں سے ایک اور گہرا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسانیت پسندی نے خدا یا کائناتی نظام کی جگہ انسانی عقل کو تخت پر بٹھایا، تو پھر کیا ہوگا جب خود انسانی عقل پر، ترقی کے وعدوں پر اور انسانیت پسندی کی اپنی قائم کردہ اقدار پر ہی سوالات اٹھنے لگیں؟ جب روشن خیالی کے خواب بکھرتے نظر آئیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جدیدیت کے بعد کے دور یعنی پوسٹ ماڈرنٹی اور نیچے جیسے چیلنج کرنے والے مفکرین کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اگلے حصے میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ پوسٹ ماڈرنٹی اور نیچے کا معاملہ، روشن خیالی کی انسانیت پسندی پر اس کی تہلکہ خیز تنقید اور اقدار کو آثر نو۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جن کے خیالات نے نہ جدید مغربی فلسفے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، فریڈرک نیچا۔ جی ہاں، ہم لک فری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف تھاٹ کے 5ویں حصے کا جائزہ لے رہے ہیں، جو خاص طور پر پوسٹ ماڈرنٹی یعنی مابعد جدیدیت پر ہے، اور اس میں نیچا کے مرکزی کردار پر بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ باب دیکھیں بہت اہم ہے، کیونکہ نیچا وہ فلسفے ہیں جنہوں نے روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ کے ان بنیادی ستونوں پر سوال اٹھایا جن پر جدید مغربی معاشرہ کھڑا تھا۔ اچھا، میرا مطلب ہے عقل کی بالادستی، ترقی کا وہ لازمی تصور۔ فیری ہمیں دکھاتے ہیں کہ نیچا نے ان تصورات کو کس طرح چیلنج کیا اور ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ مختلف زاویہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لک فیری کے مطابق نیچا نے کن پرانے بتوں کو گرانے کی بات کی، اور زندگی، اقدار، علم، ان سب کے بارے میں کیا نئے اور اکثر چونکا دینے والے خیالات پیش کیے۔ جی، آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچا کے خیالات آج بھی اتنے متعلقہ کیوں سمجھے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مابعد جدیدیت کے تصور سے۔ لک فیری جس طرح وضاحت کرتے ہیں نا، اس تناظر میں مابعد جدیدیت دراصل جدیدیت یعنی ماڈرنٹی پر ایک تنقید ہے۔ اچھا، جدیدیت جو روشن خیالی کی پیداوار تھی، وہ فرد کی آزادی، عقل کی حکمرانی اور انسانیت کی لامحدود ترقی پر بہت یقین رکھتی تھی۔
مابعد جدیدیت اور خاص طور پر نیچے ان تمام عظیم دعووں پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ فکری زنجیر کی اگلی کڑی ہے، مطلب جیسے روشن خیالی نے مذہب اور پرانی روایتوں کے تصورات کو چیلنج کیا تھا، ویسے ہی مابعد جدیدیت نے خود روشن خیالی کے پیش کردہ سچ پر سوال اٹھا دیے۔ یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ بالکل درست۔ نیچا کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ روشن خیالی نے عقل اور سائنس کے ذریعے انسان کو پرانے وہموں سے آزاد کرانے اور زیادہ خوشی دلانے کا وعدہ تو کیا، لیکن اصل میں اس نے شکوک و شبہات کی ایک بالکل نئی دنیا کھول دی اور انجانے میں نئے قسم کے عقائد پیدا کر دیے۔ اچھا، فیری کی کتاب کے مطابق نیچا کا ماننا تھا کہ روشن خیالی کی جو تنقیدی روح تھی اس نے خود ہی اپنی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ اور یہ بات بھی کافی حیران کن ہے جو کتاب میں ہے کہ نیچا کا استدلال تھا کہ وہ لوگ بھی جو خود کو مکمل طور پر سیکولر یا دہریہ سمجھتے تھے، وہ بھی دراصل پرانی خاص طور پر مسیحی اخلاقیات کے قیدی تھے۔ جی بالکل۔ یعنی وہ خدا کو تو رد کر چکے تھے، لیکن اس کی جگہ نئے بت کھڑے کر لیے تھے، جیسے جمہوریت، مساوات پسندی، سوشلزم یا یہاں تک کہ سائنس پر ایک طرح کا اندھا ایمان۔ نیچا کے نزدیک یہ سب ایک گہرے مذہبی ڈھانچے کو ہی ظاہر کرتے تھے، بس نام بدل گئے تھے۔ کیا یہ صحیح سمجھا میں نے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ نیچے کو اسی لیے شک کا ماہر یعنی ماسٹر آف سسپیشن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ سطح کے نیچے چھپی ہوئی اصلیت کو بے نقاب کرنے میں ماہر تھے۔ اسی لیے ان کا فلسفیانہ طریقہ کار بھی بہت منفرد تھا۔ وہ اسے ہتھوڑے سے فلسفہ کرنا کہتے تھے۔ فلسفائزنگ ود اے ہیمر۔ ہاں، سنا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی جسمانی طور پر کچھ توڑ رہے تھے، بلکہ وہ فکری طور پر ان تمام مثالی تصورات یعنی آئیڈیلز کو جنہیں انسانیت نے مقدس بنا رکھا تھا ان کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد نئے نظریات گھڑنا نہیں تھا، بلکہ پرانے کھوکھلے نظریات کی حقیقت دکھانا تھا۔ یہ تو کافی جارحانہ انداز لگتا ہے۔ کتاب میں ان کا ایک مشہور قول بھی ہے جو اس انداز کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انسان کو بہتر بنانا یہ آخری کام ہے جو میں تمام لوگوں میں سے کرنے کا وعدہ کروں گا۔ مجھ سے نئے بتوں کی توقع نہ رکھیں، پرانے بتوں کو سیکھنے دیں کہ مٹی کے پاؤں ہونے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ بتوں کو گرانا، میرا لفظ مثالی تصورات کے لیے یہی میرا اصل کام ہے۔ واہ، یہ تو سیدھا چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہ بت شکنی صرف مذہبی عقائد تک محدود نہیں تھی۔ نیچے نے روشن خیالی کی انسانیت پسندی پر بھی اتنی ہی شدید تنقید کی۔ اچھا؟ ان کا ماننا تھا کہ عقل، ترقی اور عالمگیر خلاقیات پر غیر متزلزل یقین جو ہے وہ دراصل زندگی کی اپنی حقیقت، اس کی پیچیدگی اور اس کے تاریک پہلوؤں کی نفی کرتا ہے۔ یہیں پر وہ ناہلزم کا تصور سامنے آتا ہے، عدمیت یا اقدار کی موت۔ ناہلزم، یہ لفظ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن اس کا ٹھیک مطلب کیا ہے نیچا کے حوالے سے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں، کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں، نیچا کے لیے نیہلزم اس احساس کا نام ہے کہ جو اعلیٰ ترین اقدار تھی وہ اپنی قدر کھو چکی ہیں۔ ان کے مطابق چاہے وہ مذہبی تصورات ہوں جیسے جنت کا وعدہ، یا سیکولر آئیڈیلز ہوں جیسے انسانیت کی ترقی کا خواب، جی یہ سب زندگی کی اصل حقیقت سے منہ موڑ کر کسی ماورا یا آگے آنے والے مقصد میں قدر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیچا کہتے ہیں کہ یہ سب زندگی کی اپنی توانائی، اس کی اپنی قدر کی نفی ہے۔ ان کے نزدیک یہ تمام آئیڈیلز، چاہے وہ کتنے ہی بلند بانگ کیوں نہ ہوں، ایک طرح سے زندگی سے فرار کا راستہ ہیں۔ تو اگر تمام مروجہ اقدار اور آئیڈیل زندگی کی نفی ہیں، تو پھر علم یعنی نالج کا کیا کردار ہے؟ کیا علم ہمیں سچائی تک پہنچا سکتا ہے؟ نیچا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک اور اہم نکتہ ہے۔ نیچا کے نزدیک علم کوئی غیر فعال عمل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور سچائی خود بخود ہم پر آشکار ہو جائے، نہیں۔ اچھا؟ ان کے لیے علم ایک فعال، ایک ایکٹیو جدوجہد ہے، ایک قسم کی شجرہ نسب یعنی جینیالوجی کی کھوج۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نظریات اور اقدار کی اصلیت، ان کی ابتدا اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد جو اکثر طاقت کے حصول سے متعلق ہوتے ہیں،
ان کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معروضی سچائی یعنی آبجیکٹیو ٹروتھ یا عالمگیر اقدار یعنی یونیورسل ویلیوز جیسی کوئی چیز واقعی موجود بھی ہے یا نہیں؟ یعنی علم ایک ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے جس سے ہم ان پردوں کو ہٹا سکتے ہیں جو نظریات اور اقدار نے ڈال رکھے ہیں۔ یہ تو علم کے روایتی تصور سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ نیچا کائنات کو ایک منظم ہم آہنگ نظام کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اس سے متضاد قوتوں کے ایک مسلسل تصادم، ایک قسم کے انتشار یعنی کیوس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، انتشار؟ جی، اسی لیے وہ تجریدی نظریات اور عقلی فارمولوں کے بجائے انسان کی بنیادی جبلتوں یعنی انسٹنکٹس اور جسمانی حقیقت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ ہر اس فلسفے یا نظریے کو مسترد کرتے ہیں جو جسم اور زندگی کی حقیقت سے انکار پر مبنی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ نیچے صرف تنقید اور تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی مثبت متبادل بھی پیش کیا؟ لوک فیری کی کتاب میں ان کے کچھ کلیدی تصورات کا ذکر ہے، جیسے ول ٹو پاور۔ جی ہاں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً طاقت کا حصول یا دوسروں پر غلبہ پانے کا خیال آتا ہے۔ کیا نیچے کا مطلب یہی تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ لوک فیری کی کتاب وضاحت کرتی ہے نا، نیچے کی ول ٹو پاور یعنی قوت ارادی یا طاقت کی خواہش کا مطلب دوسروں پر حکمرانی کرنا یا سیاسی طاقت حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ زندگی کی اپنی شدت، اس کی انٹینسٹی کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرنے کی گہری اندرونی خواہش ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی تلاش ہے جو اندرونی تضادات اور خود تقسیمی کا شکار نہ ہو، جو بھرپور طریقے سے ایک عظیم انداز یعنی گرینڈ سٹائل میں جی جائے۔ یہ تجربے کی گہرائی اور وسعت کی چاہت ہے، نہ کہ محض اختیار کی۔ زندگی کی شدت، عظیم انداز، یہ سننے میں تو بہت پرکشش لگتا ہے۔ پھر ایک اور بہت ہی عجیب اور مشہور تصور ہے ان کا، ایٹرنل ریکرنس یعنی ابدی تکرار۔ یہ کیا بلا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ بار بار ہوتا رہے گا؟ یہ نیچا کے سب سے زیادہ پراسرار اور آپ کہہ لیں کہ چیلنجنگ تصورات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک طرح کا فکری تجربہ ہے، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ، ایک امتحان ہے۔ امتحان؟ کیسا امتحان؟ تصور کریں کہ آپ کو اپنی زندگی بالکل ویسی ہی جیسی آپ نے گزاری ہے، ہر خوشی، ہر غم، ہر چھوٹی بڑی تفصیل کے ساتھ نہ صرف ایک بار پھر بلکہ لامدنائی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہرانی پڑے گی۔ سوال یہ ہے، کیا آپ اس پر خوشی سے چیخ اٹھیں گے یا مایوسی سے کچل جائیں گے؟ یہ نظریہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے انتخاب کا سامنا کریں بغیر کسی بیرونی سہارے یا آسمانی وعدے کے۔ یہ زندگی کو جیسی وہ ہے قبول کرنے اور اس کی قدر کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ سوچ ہی کافی وزنی ہے۔ اپنی پوری زندگی ہر چھوٹی بڑی بات سمیت ہمیشہ کے لیے دہرائی جائے، یہ واقعی اپنے فیصلوں اور اپنی زندگی گزارنے کے انداز پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ شاید اسی لیے امور فاتی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، ایٹرنل ریکرنس کا تصور براہ راست امور فاتی یعنی تقدیر سے محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے دہرانے پر تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی تقدیر، اپنی قسمت، اپنی زندگی کے ہر پہلو سے محبت کرنا سیکھ لیا ہے۔ یعنی اس کے اچھے برے ہر پہلو سے؟ جی، نیچا کا مشہور قول ہے، ایک انسان میں عظمت کا میرا فارمولا امور فاتی ہے، یہ چاہنا کہ کچھ بھی ویسا نہ ہو جیسا وہ ہے، نہ مستقبل میں، نہ ماضی میں، نہ تمام ابدیت میں، صرف برداشت نہ کرنا جو ضروری ہے بلکہ اس سے محبت کرنا، یعنی صرف اچھے وقت کو نہیں بلکہ تکلیف، نقصان، مایوسی، ان سب کو گلے لگانا، اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھ کر قبول کرنا اور اس سے محبت کرنا۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی چیلنج ہے جو نیچا پیش کرتے ہیں۔ روایتی اخلاقیات تو ہمیں سکھاتی ہیں کہ تکلیف سے بچو اور خوشی کی تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نیچا نے روایتی اخلاقیات، خاص طور پر وہ جو مسیحیت یا افلاطونیت سے نکلی تھیں، ان پر شدید تنقید کی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اخلاقیات انسان کو کمزور کرتی ہیں، زندگی کی شدت کو کم کرتی ہیں اور انسان میں جرم اور پچھتاوے کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اچھا۔ اس کے مقابلے میں نیچا نے ایک نئی قسم کی اخلاقیات کا تصور پیش کیا جسے وہ گرینڈ سٹائل کہتی ہیں۔
یہ ایک فنکارانہ، تخلیقی اور زندگی کی تصدیق کرنے والا رویہ ہے جو انسان کی فعال اور رد عمل والی دونوں قوتوں کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ یہ جوش و خروش، خود پر قابو اور جرم کے احساس سے پاک زندگی گزارنے کا فلسفہ ہے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ شاید حیرانی کی بات نہیں کہ نیچا جمہوریت پر بھی سخت تنقید کرتے تھے۔ کتاب میں ان کا ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے جو کافی چونکا دینے والا ہے آج کے دور میں۔ جی، کون سا والا؟ وہ کہتے ہیں، ہم جو ایک مختلف عقیدے پر قائم ہیں، ہم جو جمہوری رجحان کو نہ صرف سیاسی تنظیم کی ایک زوال پذیر شکل سمجھتے ہیں بلکہ انسان کی ایک زوال پذیر یعنی کمزور شکل جو اسے اوسط درجے تک کم کر دیتی ہے اور اس کی قدر کو گرا دیتی ہے، ہم اپنی امیدیں کہاں لگائیں؟ ظاہر ہے جمہوریت پر نہیں۔ آج کل یہ الفاظ ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ نیچے کے فلسفے کا ایک انتہائی متنازع پہلو ہے، اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نیچا کا نقطہ نظر ہے، جیسا کہ لوک فیری کی کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ان کی مجموعی اقدار پر تنقید کا حصہ ہے۔ ان کے خیال میں جمہوریت اور مساوات پسندی کا رجحان غیر معمولی افراد کو ابھرنے سے روکتا ہے اور معاشرے کو اوسط درجے یعنی میڈیوکریٹی کی طرف لے جاتا ہے، جو ان کے عظیم انداز اور زندگی کی شدت کے تصورات کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ان کی اقدار کی وسیع تر تنقید کا ایک منطقی نتیجہ تھا، حالانکہ اس پر بہت بحث ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم یہاں صرف نیچے کے خیالات کو بیان کر رہے ہیں جیسا کہ ماخذ میں ہے، نہ کہ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ ظاہر ہے نیچے کے خیالات پیچیدہ ہیں اور ان کی تشریح بھی، جیسا آپ نے کہا، مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ بالکل، فیری کی کتاب بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ نیچے کو ایک بنیادی پرست اینٹی ہیومنسٹ سمجھتے ہیں جو انسان کے بارے میں روشن خیالی کے تمام تصورات کو مسترد کرتے ہیں۔ جی۔ کچھ انہیں روشن خیالی کی ہی ایک انتہا پسند شکل سمجھتے ہیں جو تنقید کو اس کی منطقی حد تک لے گئے، اور کچھ انہیں جدید دور کی مایوسی اور بے سمتی کا ایک پیش بین مبصر قرار دیتے ہیں۔ ان کے کام میں یہ تمام پہلو کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے خیالات کو غلط سمجھنے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، جس سے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں ہوا بھی ہے۔ بدقسمتی سے، جی ہاں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ نیچے کے افکار نے 20ویں اور 21ویں صدی کے فلسفے، ادب، نفسیات اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، خاص طور پر یہ خیال کہ ہمیں اعلیٰ تجریدی نظریات سے ہٹ کر انسانی تجربے کی جڑوں، اس کی توانائی اور تخلیقی قوت پر توجہ دینی چاہیے۔ اور لوک فیری اپنی کتاب میں ایک بہت اہم تنقیدی نقطہ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچے کی روشن خیالی کی انسانیت پسندی پر تنقید اور ان کا یہ بت شکنی کا منصوبہ ایک دو دھاری تلوار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تباہی واقعی اس قسم کی تخلیق نو اور زندگی کی نئی تصدیق کو جنم دیتی ہے جس کی نیچا کو امید تھی، یا پھر یہ صرف اقدار کے خاتمے، مایوسی اور گہری نیہلزم کی طرف لے جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا تمام پرانے ستون گرا دینے کے بعد انسان بغیر کسی بنیاد کے کھڑا رہ سکتا ہے؟ کتاب ہمیں نیچا کے خیالات کے ان مضمرات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، اور فیری قارئین کو جوابی دلائل پر بھی غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جان ڈیوی جیسے مفکرین کے خیالات جو سچائی اور اقدار کے لیے زیادہ عملی یعنی پریگمیٹک نقطہ نظر اپناتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ اخلاقی ڈھانچوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لک فیری کی کتاب کا یہ حصہ ہمیں نیچا کے انقلابی، اشتعال انگیز اور اکثر متنازع خیالات کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ جی بالکل، نیچے ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم مروجہ عقائد اور اقدار پر سوال اٹھائیں، زندگی کی پوری شدت کو اس کے تضادات سمیت قبول کریں اور معنی کی تلاش کسی بیرونی نظریے یا آسمانی وعدے میں نہیں بلکہ خود زندگی کے تجربے میں کریں۔ نیچا کی وہ ہتھوڑے سے فلسفہ کرنے کی دعوت، ول ٹو پاور کا تصور جو طاقت کے بجائے زندگی کی شدت کا مطالبہ کرتا ہے،
اٹرنل ری ایکرنس کا وہ لرزا دینے والا امتحان، اور ایمور فاٹی یعنی تقدیر کے ہر پہلو کو قبول کرنے اور اس سے محبت کرنے کا فلسفہ، یہ سب خیالات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور گہرے سوالات اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ صرف تباہی کا پیغام نہیں، بلکہ ایک انتہائی ریڈیکل انداز میں زندگی کی بھرپور تصدیق کا مطالبہ بھی ہے۔ اور یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے، جس پر فیری کی کتاب بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب پرانے بت ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا انسان مکمل طور پر اقدار سے آزاد رہ سکتا ہے جیسا کہ نیچا چاہتے نظر آتے ہیں، یا کیا اس خلا کو پر کرنے کے لیے نئے بتوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتے ہیں نیچا۔ جی، نیچا کا چیلنج یہیں پر قائم ہے اور شاید پہلے سے زیادہ متعلقہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے فریڈرک نیچا کے بارے میں لیوک فیری کے تجزیے کا یہ جائزہ دلچسپ اور سوچ کو مہمیز دینے والا ثابت ہوا ہوگا۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی، اگلی بار ہم کتاب کے اگلے حصے آفٹر ڈی کنسٹرکشن کنٹمپرری فلسفی کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ نیچا کے بعد فلسفہ کن نئی سمتوں میں آگے بڑھا اور کس طرح ہائیڈگر جیسے مفکرین اور ٹیکنالوجی نے ہمارے دور کے مباحث کو۔ آج ہم لیوک فیری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف تھاٹ کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر 6 اور 7ویں باب پر۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ نیچے کے فلسفے کے بعد، جسے رد تشکیل یا ڈی کنسٹرکشن کہتے ہیں، اس کے بعد جدید سوچ کن راہوں پر چل نکلی ہے اور فیری خود کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ آخری ابواب بہت اہم ہے، ایک طرح سے کتاب کا نچوڑ ہے۔ نیچے نے جس طرح پرانی قدروں اور فلسفوں کی بنیادوں پر سوال اٹھائے تھے نا، تو اس نے ایک خلاصہ پیدا کر دیا تھا۔ اب 6 باب اسی خلا اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سوالات کو دیکھتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ نیچے کی اتنی شدید تنقید کے بعد کیا فلسفہ واپس جا سکتا تھا؟ مطلب پرانے محفوظ راستوں کی طرف، روشن خیالی یا یونانی فکر کی طرف؟ دیکھیں، فیری کا جواب تو بڑا واضح ہے، نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گمشدہ جنتوں کی خواہش جو ہے نا، وہ ہمیشہ تاریخی شعور کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب ایک بار آپ سوچ کے ایک مقام پر پہنچ جائیں جہاں پرانے تصورات پہ سوال اٹھ چکے ہوں، تو آپ معصومیت سے ان پر واپس یقین نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں رہتا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ شک کے بعد پہلے جیسا یقین کہاں رہتا ہے؟ لیکن اگر ماضی میں واپسی ممکن نہیں، تو پھر کیا صرف نیٹشے کے ہی راستے پر چلتے رہنا تھا؟ یعنی مسلسل تنقید، ہر چیز کو رد کرنا؟ یہیں پر دوسرا خطرہ آتا ہے جسے فیری خبردار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر رد تشکیل یعنی ڈی کنسٹرکشن ہی مقصد بن جائے تو یہ خود ایک قسم کی نفی پسندی یعنی نائہلزم میں بدل سکتی ہے۔ مطلب یہ مان لینا کہ کسی چیز کی کوئی اصل قدر، کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ فیری لکھتا ہے کہ رد تشکیل خود وہ نفی پسندی بننے کے خطرے میں ہے جس کا مقابلہ کرنے وہ نکلی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی مایوسی یا سینیسزم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ فیری نے یہ بھی کہا کہ یہ رویہ آج کی دنیا سے کچھ مطابقت تو رکھتا ہے، شاید کیونکہ ہمیں ہر طرف مسائل نظر آتے ہیں، لیکن یہ کوئی مثبت سمت نہیں دیتا۔ یہ ایک مایوس کن قسم کی مطابقت ہے۔ تو اگر ماضی میں نہیں جانا اور صرف تنقید بھی ٹھیک نہیں، تو پھر فلسفہ کہاں جائے؟ اسی جگہ فیری ایک اور بہت اہم مفکر کا ذکر کرتا ہے، ہائیڈگر، مارٹن ہائیڈگر، جو نیچے کے بعد کے فلسفے میں ایک بڑا نام ہے۔ اور ہائیڈگر خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ دارانہ نظام کے جو اثرات ہیں نا، ان پر بہت گہرائی سے غور کرتا ہے۔ ہائیڈگر کا نام تو اکثر سننے میں آتا ہے۔ اس بحث میں ان کا بنیادی خیال کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ کیا خاص بات کہتے ہیں؟ یہاں بات دلچسپ ہو رہی ہے۔ جی، ہائیڈگر کا نقطہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف کچھ مشینیں یا اوزار نہیں ہے۔ اصل میں یہ دنیا کو دیکھنے کا، اس سے تعلق بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو ہر چیز کو، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی، ایک وسیلہ، ایک ریسورس کے طور پر دیکھتا ہے، جسے استعمال کیا جا سکے، جس کی کارکردگی ناپی جا سکے۔ اس سوچ نے ہمیں تکنیکی مہارت تو بہت دے دی، لیکن شاید زندگی کے اصل معنی یا وجود کے جو گہرے سوالات ہیں، ان سے دور کر دیا ہے۔ یعنی مسئلہ خود ٹیکنالوجی میں اتنا نہیں جتنا اس ذہنیت میں ہے جو اس کے ساتھ آتی ہے، وہ ذہنیت جو ہر چیز کو بس استعمال اور کنٹرول کے پیمانے سے دیکھتی ہے۔ بالکل، بالکل۔ فیری ہائیڈگر کا حوالہ دیتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ ٹیکنیکی مہارت حاصل کی، ہم نے مانویت کی جنگ ہار دی۔
ہم چیزیں بنانے، کنٹرول کرنے میں تو ماہر ہو گئے، لیکن یہ بھولنے لگے کہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے۔ ہائیڈگر کہتا ہے یہ سوچ پوری زندگی پر حاوی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو آج کل بہت محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کی پرفارمنس، آؤٹ پٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو ہائیڈگر کوئی حل بھی بتاتا ہے؟ ہائیڈگر کا فلسفہ کافی پیچیدہ ہے۔ وہ آسان حل دینے کے بجائے ہمیں صورتحال کی گہرائی سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن فیری کے لیے ہائیڈگر کی تشخیص، یعنی اس مسئلے کی نشاندہی، بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف نیٹشے والی تنقید کافی نہیں، ہمیں ٹیکنالوجی کے دور میں معنویت کے سوال سے براہ راست نمٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پرانے راستے بند، صرف رد تشکیل میں خطرہ، ٹیکنالوجی کے اپنے چیلنجز۔ اس پس منظر میں فیری خود کیا راستہ تجویز کرتا ہے؟ وہ نیچے کے بعد کی انسانیت پسندی یعنی پوسٹ نیچین ہیومنزم کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ دیکھیں، انسانیت پسندی یا ہیومنزم تو عام طور پر انسانی اقدار، عقل، تجربے پر زور دیتی ہے، لیکن نیچے نے روایتی ہیومنزم پر بھی تنقید کی تھی کہ وہ اکثر چھپے ہوئے مذہبی یا ماورائی مفروضوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو نیچے کے بعد کی انسانیت پسندی کا مطلب ہے وہ ہیومنزم جو نیچے کی اس تنقید سے گزر چکا ہے، اس سے سیکھ چکا ہے۔ یعنی یہ زیادہ حقیقت پسند، کم آئیڈیلائزڈ قسم کی انسانیت پسندی ہوئی۔ تو یہ جو ماورائی یا ٹرانسینڈنٹ اقدار ہیں، سچائی، خوبصورتی، محبت، انصاف، انہیں کہاں تلاش کرتی ہے؟ آسمانوں میں نہیں تو کہاں؟ بالکل، یہ انہیں کسی آسمانی دنیا میں نہیں، بلکہ خود انسانی تجربے کے اندر، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے رشتوں میں تلاش کرتی ہے۔ فیری یہاں خاص طور پر محبت کی حکمت یعنی وزڈم آف لو کا ذکر کرتا ہے۔ محبت کی حکمت، یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن فلسفیانہ طور پر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کو ان کی انفرادیت، ان کی سنگولیرٹی میں سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی انہیں صرف عام کیٹیگریز یا لیبلز کے ذریعے نہ دیکھنا، بلکہ ان کی جو مخصوص شخصیت ہے، ان کی کہانی، ان کا دکھ، سکھ، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک گہرا ذاتی تعلق ہے۔ یہ حکمت اس لیے ہے کہ یہ ہمیں انسانی وجود کی حقیقت کے زیادہ قریب لاتی ہے۔ اور فیری نے سوگ یعنی مورننگ کمال کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس سے؟ دیکھیں، سوگ کا تجربہ، جب ہم کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں محبت کی گہرائی، رشتوں کی نزاکت اور زندگی کی ناپائیداری کا بہت شدید احساس دلاتا ہے۔ فیری کے نزدیک یہ جو تجربات ہیں، محبت، نقصان، سوگ، یہی ہمیں اصل سچائیوں کے قریب لاتے ہیں۔ لیکن یہ سچائیاں انسانی تجربے سے ہی پھوٹتی ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتی۔ یہ زمینی ہیں، ٹھوس ہیں۔ تو گویا نیٹشے نے جن پرانی آسمانی بنیادوں کو ہلایا تھا، فیری انہی اقدار کو نئی انسانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، اب ہم کتاب کے آخری باب یعنی 7ویں باب کی طرف آتے ہیں۔ یہاں فیری ایک اور عظیم فلسفی کانٹ، ایمانوئل کانٹ کے ایک خاص تصور کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ لکھتا بھی ہے کہ میں فلسفے سے محبت کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں کانٹ کے فکر کی وسیع تر وسعت یعنی انلارجڈ ہرائزن آف تھاٹ کے تصور کا احترام کرتا ہوں۔ یہ تصور کیا ہے اور فیری کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ کانٹ کا یہ تصور، فکر کی وسیع تر وسعت، فیری کے نزدیک جدید فلسفے اور اس نئی انسانیت پسندی کی روح ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں دو انتہاؤں کے بیچ ایک راستہ دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو ہے شک پرستی یعنی اسکیپٹسزم، یہ سوچ کے بھئی فلسفے میں اتنے اختلاف ہیں تو شاید کوئی حتمی سچائی جاننا ممکن ہی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اور دوسری انتہا کیا ہوئی؟ دوسری طرف ہے راسخ العقیدگی یعنی ڈاگمیٹزم، یہ پکا یقین کہ بس میرا نظریہ، میرا سچ ہی مکمل ہے، باقی سب غلط ہیں، گمراہ ہیں۔ تاریخ میں اور آج بھی یہ دونوں رویے ہمیں ملتے ہیں۔ تو فکر کی وسیع تر وسعت ان دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بیچ کا راستہ کیسے بناتی ہے؟ یہ تصور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسرے نظریات کو، دوسرے ورلڈ ویوز کو صرف رد نہ کریں، نہ ہی آنکھیں بند کر کے مان لیں، بلکہ ان میں جو سچائی کا ممکنہ عنصر ہو سکتا ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا فیری کہتا ہے، ہر معاملے میں
اس سچائی کو نکالیں جو دنیا کے اس نظریے میں ہو سکتی ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے نظریات برابر ٹھیک ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ریلیٹیوزم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رویہ ہے، ایک فکری عادت ہے۔ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سنجیدگی سے لینا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ اس میں یہ ماننا شامل ہے کہ شاید ہمارے اپنے نظریے میں بھی کوئی کمی ہو اور دوسروں کے پاس بھی کوئی قیمتی بات ہو سکتی ہے، بھلے ہم ان سے پوری طرح متفق نہ ہوں۔ کیا فیری نے اس کی کوئی مثال بھی دی ہے جس سے یہ بات اور واضح ہو؟ جی ہاں، وہ اپنے اور ایک اور مشہور فرانسیسی فلسفی آندرے کومونٹ سپونویل کی مثال دیتا ہے۔ فیری بتاتا ہے کہ ان دونوں کے بنیادی نظریات کافی الگ ہیں۔ فیری خود کانٹ سے متاثر ہے، ایک طرح کی روحانیت کی طرف مائل ہے، جبکہ کومونٹ سپونویل ایک مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹ ہیں جو قدیم رواقیت اور بدھ مت سے بھی متاثر ہیں۔ بظاہر بالکل مختلف راستے ہیں۔ تو انہوں نے یہ وسیع تر فکر کیسے دکھائی؟ فیری کہتا ہے کہ انہوں نے برسوں ایک دوسرے سے بحث کی، لیکن مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں تھا، بلکہ وہ لکھتا ہے ہم نے الگ الگ یہ سمجھنے کی پوری کوشش کی کہ دنیا کے اس نظریے میں کیا قائل کرنے والا اور اطمینان بخش ہو سکتا ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے دلائل کی مضبوطی، ان کی منطق اور ان کے پیچھے جو انسانی تجربہ تھا اسے خلوص سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیری کہتا ہے کہ اس سے نہ صرف ان کی آپس میں عزت بڑھی بلکہ ان دونوں کی اپنی اپنی سمجھ میں بھی گہرائی اور وسعت آئی۔ انہیں اپنے نظریات کی حدود بھی نظر آئیں اور دوسروں کی طاقت بھی۔ تو ان سب باتوں کا، اس وسیع تر فکر کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا آپ کے اپنے ذاتی انتخاب یا یقین کو ختم نہیں کرتا، بالکل، بلکہ فیری کہتا ہے کہ دوسرے کا احترام آخر کار ذاتی انتخاب کو خارج نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی جب آپ ایمانداری سے مختلف زاویوں کو سمجھتے ہیں تب آپ زیادہ باخبر ہو کر زیادہ پختہ بنیادوں پر اپنا راستہ چن سکتے ہیں۔ آپ صرف سنی سنائی باتوں پر قائم نہیں رہتے۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بڑے بڑے فلسفیانہ نظام ہیں وہ اکثر گہرے انسانی تجربات کا جواب دینے کی کوششیں ہیں، مثلا موت کا خوف، محبت کی تلاش، انصاف کی خواہش وغیرہ۔ ہر نظام شاید کسی ایک پہلو پر زیادہ زور دیتا ہو، لیکن ان سب میں کچھ نہ کچھ سچائی کا عنصر ہو سکتا ہے۔ چلیے اب ان تمام خیالات کو سمیٹتے ہیں۔ ان آخری ابواب سے ہمیں کیا اہم باتیں معلوم ہوئیں؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں چند بہت اہم نکات ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ معاصر فلسفہ کم از کم فیری کے مطابق صرف تنقید اور پرانی چیزوں کو گرانے سے آگے بڑھ کر ایک نئی تعمیری معنویت کی تلاش میں ہے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف ڈی کنسٹرکشن نہیں، ری کنسٹرکشن کی کوشش بھی ہے۔ دوسرا نقطہ؟ دوسرا، ہائیڈگر کی فکر آج بھی بہت اہم ہے۔ وہ ہمیں مسلسل یاد دلاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ آنے والی کارکردگی اور کنٹرول کی ذہنیت ہمارے وجود، دنیا سے ہمارے تعلق اور معنویت کے احساس کے لیے کتنی بڑی چیلنج بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا یہ کہ ایک نئی قسم کی انسانیت پسندی، ایک پوسٹ نیچین ہیومنزم کی تجویز سامنے آتی ہے۔ یہ نیچے کی تنقید کے بعد بھی بنیادی انسانی اقدار جیسے سچائی، خوبصورتی، محبت، انصاف کو اہمیت دیتی ہے، لیکن ان کی بنیاد انسانی تجربے اور اسی دنیا میں رکھتی ہے، کسی آسمانی تصور میں نہیں۔ یہ زیادہ پختہ زمینی ہیومنزم ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو شاید سب سے عملی بھی رکھتا ہے؟ جی، چوتھا اور شاید سب سے اہم نقطہ کانٹ کا فکر کے وسیع تر وسعت کا تصور ہے۔ یہ ہمیں ایک عملی رویہ سکھاتا ہے، مختلف نظریات، ثقافتوں اور لوگوں کے ورلڈ ویوز کے ساتھ کھلے ذہن اور احترام سے پیش آنا۔ یہ ہمیں اپنی محدودیت کا احساس دلاتا ہے اور دوسروں سے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تنگ نظری اور فکری جمود کا بہترین علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ سچائی پیچیدہ ہوتی ہے اور کسی ایک کے پاس اس کا پورا ٹھیکہ نہیں ہوتا۔ تو مجموعی طور پر لک فیری کی کتاب کے یہ آخری ابواب ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ فلسفہ ایک جاری سفر ہے۔ نیٹشے کی رد تشکیل ایک اہم پڑاؤ تھا، لیکن منزل نہیں۔ معنویت کی تلاش آج بھی جاری ہے، لیکن شاید اب یہ تلاش زیادہ کھلے ذہن، زیادہ عاجزی اور دوسروں کے نظریات کے لیے زیادہ احترام کے ساتھ کی جانی چاہیے۔
یہ ماضی کے فلسفوں کو رد کرنے کے بجائے ان میں موجود حکمت کو آج کے دور میں سمجھنے کی کوشش ہے۔ اور یہاں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔ آج کی اس پیچیدہ منقسم دنیا میں کیا کانٹ کی یہ فکر کی وسیع تر وسعت اپنانا صرف ایک فلسفیانہ مشق ہے، یا شاید ہماری اجتماعی بقا اور ترقی کے لیے ایک ضرورت بن چکی ہے؟ یعنی دوسروں کے سچ کو، ان کے تجربے کو سمجھنے کی مخلصانہ کوشش کرنا، بھلے ہم اس سے متفق نہ ہوں۔ کیا یہ رویہ ہمیں محاذہ آرائی سے نکال کر بہتر مقابلے اور ایک زیادہ پرامن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ لک فری کی کتاب اے بریف ہسٹری آف تھاٹ کے ان آخری ابواب کے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو سے آپ کو کچھ نئے